السلام علیکم، صبح پاکستان میں خوش آمدید، جمعہ مبارک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شعیب۔ ناظرین، بڑا اہم دن ہے آج، بڑا کچھ زبردست آج ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف اس شو میں ہونے والی ڈسکشن کا حوالہ میں دے رہا ہوں، بلکہ بہت سے اہم منصوبے جن کی آج ہم بات کریں گے، جن کا آج افتتاح ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان منصوبوں کی بات کروں، آج 10 دسمبر مادر وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 50واں یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں سوار محمد حسین شہید صاحب کی جو زندگی ہے اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ نکھا کلاں تحصیل پنڈ دادن خان ضلع جہلم سے تعلق رکھنے والے سوار محمد حسین نے 1949 کو روز علی کے گھر جنم لیا۔ 13 اکتوبر 1963 کو سوار محمد حسین نے 20 لانسرز میں عسکری خدمات کا آغاز کیا۔ انہوں نے 1971 کی جنگ میں بطور اسلحہ بردار ٹرک ڈرائیور شکر گڑھ سیکٹر میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سوار محمد حسین ایک مورچے سے دوسرے مورچے تک گولہ بارود پہنچاتے رہے۔ وہ کئی بار لڑاکا گشت کی کارروائیوں میں بھی رضاکارانہ طور پر شامل ہوئے۔ 7 دسمبر کو ایسی ہی ایک لڑاکا گشت کے دوران سوار محمد حسین نے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کو گدرپور گاؤں سے بھگایا۔ انہوں نے گجگال گاؤں کی جانب دشمن کی پیش قدمی سے متعلق اہم معلومات بھی اپنی بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو فراہم کی۔ سوار محمد حسین نے 9 دسمبر کو انتہائی کامیابی سے دشمن کے ایک آرٹلری آبزرور کی نشاندہی کی اور اسے مار بھگایا۔ 10 دسمبر کو بھی وطن عزیز کا یہ بہادر سپوت ہندوستانی ٹینکوں کی نشاندہی اور ان پر فائر کرانے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ آپ کی درست نشاندہی کے نتیجے میں دشمن کے 16 ٹینک تباہ ہوئے۔ اس دوران وطن کا یہ بہادر بیٹا دشمن کے ٹینک پر نصب مشین گن فائر کی زد میں آ کر شہید ہوا۔ سوار محمد حسین شہید کی بے مثال جرأت کے اعتراف میں انہیں بعد از شہادت ملک کے اعلیٰ ترین عسکری اعزاز نشان حیدر کا حقدار قرار دیا گیا۔ سوار محمد حسین شہید، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی تھی، وہ آپ کو دکھائی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کووڈ-19 کی، اور کووڈ-19 کے جو ڈیفرنٹ ویریئنٹس دنیا بھر میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اومنیکرون ویریئنٹ موجود ہو سکتا ہے، لیکن کل ایک ایسی خبر آئی کہ کراچی میں ایک خاتون میں اومنیکرون ویریئنٹ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے، جس کے بعد باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس سے تھوڑا پینک کریٹ ہوا۔ ابھی اس کے جینوم سیکوینسنگ نہیں ہوئی تھی، شک ضرور تھا، ہو سکتا ہے ہو، ظاہر ہے پھیل رہا ہے، دنیا بھر میں یہ پھیل رہا ہے اور پاکستان اس سے بچ نہیں سکتا، آ جائے گا۔ لیکن اس طرح کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس پر بات کرنا یہ نامناسب سی بات تھی۔ تو پرائیویٹ چینلز نے، سوشل میڈیا نے اس پر بہت زیادہ بات کی اور اس طرح سے پینک کریٹ ہوا۔ پھر لوگ اس طرح کی چمگوئیاں بھی کرتے ہیں کہ شاید دوبارہ سے سکولز بند ہو جائیں گے، شاید دوبارہ سے وہ سختیاں عائد ہو جائیں گی، شاید دوبارہ سے مارکیٹس پر، یعنی تاجر برادری کے لیے وہ جو ایک معاملہ پہلے رہا، ہم نے 1.5-2 سال دیکھا، جس طرح جب بھی کووڈ-19 کی سچویشن خراب ہوتی تھی تو سختیاں بڑھا دی جاتی تھی۔ تو الحمدللہ ابھی تک تو سچویشن انڈر کنٹرول ہے، بڑھ ضرور رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اومنیکرون ویریئنٹ آ چکا ہے، اس نے کوئی بہت خطرے کی گھنٹی بجا دیا۔ اینڈ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی طرف سے کہا بھی گیا کہ اومنیکرون ویریئنٹ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں اسپیکولیشنز تھیں، جتنا انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ اومنیکرون ویریئنٹ کوئی بہت خطرناک ہے، بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس کے سمٹمز بہت زیادہ ہیں۔ تو ویسے بھی پاکستان پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ جب کووڈ-19 نے بہت سے ممالک میں، جیسے جس میں ایران بھی تھا، اٹلی بھی تھا، چائنا بھی تھا، امریکہ بھی تھا، وہاں پر اس طرح کی تباہی مچائی، لیکن پاکستان میں الحمدللہ ویسی تباہی نہیں تھی۔ یو کال اٹ اللہ کی مہربانی، یا ہمارا لائف سٹائل، یا یہاں کا ویدر، whatever، لیکن یہاں پر کووڈ-19 نے اس طرح سے تباہی نہیں مچائی۔ اینڈ اگین جو مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، اس نے کافی بہتر نتائج ہمارے سامنے رکھے۔ اب چونکہ ذکر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو کہ آج انہوں نے کراچی جانا ہے، تو اس کی بات بھی کر لیتے ہیں، چونکہ ہم نے چند روز پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ گھڑی جس کا انتظار تھا کراچی والوں کو، اب وہ گھڑی آگے جناب۔ 10 دسمبر ہے آج، بیاچی منصوبہ یعنی گرین لائن، اس کا آج افتتاح ہو جانا ہے۔ وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق کراچی کے 5 بڑے منصوبوں پر اب پیش رفت جاری ہے، اور پہلا منصوبہ وچ از گرین لائن مکمل ہو چکا ہے۔
दूसरे बड़े मंसूबे की बात करें तो कराची के जो नाले हैं उस पर तजावुज़ात जो हैं वो ज़ाहिर ख़त्म होना और उस पर काम तेज़ी के साथ जारी है, उसकी सफाई पर काम हो रहा है। बिकॉज 2019 में जो कंडीशन हमने देखी यानी अगस्त 2019 में बारिश के बाद वहाँ की सूरत हाल अर्बन फ्लडिंग वो दोबारा हो, इसके लिए हम देख रहे हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है नालों की सफाई का। एक और अहम मामला वो पानी से जुड़ा ही है कि पानी का जो मसला है कि वहाँ पर टैंकर ही आता है, नल में पानी नहीं आता। तो लोग सवाल करते हैं जो पानी टैंकर में आ सकता है वो नलके में क्यों नहीं आ सकता। उसके लिए K4 मंसूबा, इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कराची सर्कुलर रेलवेज में मकामी के साथ साथ आलमी कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने ग्रीन लाइन मंसूबे का दौरा भी किया, इस पर मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात वफाक से सिंध तक तो मुंतकिल हुए, ताहम सिंध हुकूमत ने इन इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किया। बट ये तो जेनेरिक ज़ाहिर हम बात करें तमाम प्रोजेक्ट से मुतालिक, बट चूंकि BRT की बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ BRT? इसके आने से कराची वालों की ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आएगी? जो पहले खटारा बसों में जाते थे कैसे शान से जाएंगे स्क्रीन बस सर्विस के ज़रिए? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची जैसे मेगा सिटी में सफरी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। सिंध में अरसे दराज से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर वो कराची के शहरियों को सफर की सहूलतें फराहम करने में नाकाम रही। लोगों को मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है और जब बस मिलती भी है तो उसमें बमुश्किल खड़े होने की जगह मिलती है और अक्सर तो बस की छत ही मुसाफिरों के नसीब में आती है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, सिंध हुकूमत सबको पता है खाने वाली है। बड़ा महंगा किराया पड़ रहा है हमें, बहुत ही महंगा। इनको भत्ता चाहिए, ये जो हट जाए फिर ये चल जाएगी। बहुत मसले आते हैं, हमें पैदल जाना पड़ता है, ना चिंची आते हैं। अभी तो बहुत बुरी सूरत हाल है, लटक के जा रहे हैं जानवरों की तरह, चींटी की तरह जा रहे हैं। खान कोच के बाद देखा क्या असर हो रहा है छत का। ऐसे में वफाक की जानिब से ग्रीन लाइन बस सर्विस मंसूबा लोगों की सफरी तकालीफ को न सिर्फ कम करेगा बल्कि उन्हें जदीद सफर की सहूलत भी फराहम करेगा। तकरीबन 2 हफ्ते का ट्रायल ऑपरेशन होगा और 25 दिसंबर शहर कायद में कायद की सालगिरह वाले दिन जो है वो कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो ग्रीन लाइन का शुरू हो जाएगा। कराची जैसे बड़े शहर को, कॉस्मोपॉलिटन शहर को, जो पाकिस्तान की बैकबोन कहलाता है, उसकी जो आम बसें हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है कि पूरे मुल्क में इस तरह की इतनी छकड़ा बसें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। इब्तदाई मरहले में सुरजानी टाउन से नुमाइश तक बसें चलाई जाएंगी, जबकि इस मंसूबे को टावर तक वसअत दी जाएगी। इस रूट पर हर किलोमीटर के बाद एक बस स्टेशन कायम किया गया है और मजमूई तौर पर 22 स्टेशन तामीर किए गए हैं। इस जदीद बस में खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग दाखिली दरवाजों के अलावा फैमिलीज के लिए भी अलग दरवाजा रखा गया है, जबकि माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर के लिए जगह मुख्तस हैं। यहाँ पे हर सीट के साथ एक पोर्टेबल चार्जर यूनिट भी दिया गया है, जिससे आप अपना मोबाइल और लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हैं। इन एयर कंडीशन बसों में CCTV कैमरों के साथ भरपूर निगरानी भी की जाएगी, जबकि वाईफाई की मुफ्त सहूलत से भी इस्तेफादा कर सकेंगे। कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग के जरिए इन बसों का किराया वसूल किया जाएगा, जबकि हर स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए इंतजार गाहें भी तामीर की गई हैं। एक अच्छा अमल है ये, इसमें अच्छा ही है, ऐसा हो जाए बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो PTI की जो हुकूमत आई है ना, तो ये अपना काम बाकायदगी से कर रही है। आवाम को इससे बहुत फायदा होगा, जल्दी पहुंचेंगे अपनी जगह पर। ग्रीन लाइन बस सर्विस की तकमील से ट्रैफिक के दबाव में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि कराची के अवाम सुख का सांस भी लेंगे। कराची से अब आपको लेकर चलते हैं शेखुपुरा। एक ऐसा खूबसूरत विजुअल वहाँ से हम तक पहुँचा कि हमने सोचा कि आपके साथ वो शेयर भी करते हैं। बहन और भाई की यूं तो मोहब्बत की दास्तान जितनी इस पर बात की जाए कम है, लेकिन एक ऐसा भाई हैंडीकैप है लेकिन बहन स्कूल वक्त पर पहुंच जाए उसके लिए कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है कि रोज़ाना उसको लेकर जाता है स्कूल, वक्त पर बहन पहुंचे स्कूल, इसके लिए वो भाई जिस तरह से मेहनत कर रहा है, आई मस्ट से सैल्यूट है इस भाई को, सैल्यूट है उस फैमिली को। ये कहानी शेखुपुरा की आपके सामने रखते हैं। 8 साल का मोहम्मद सुभान गो के टांगों से माजूर है, मगर उसका एहसास और मोहब्बत का जज्बा बेमिसाल है। शेखुपुरा के नवाही गांव सोहल कलां का सुभान जिस्मानी माजूरी के बावजूद अपनी बहन को रोजाना साइकिल पर स्कूल लेकर जाता है। 3री क्लास का तालिब इल्म सुभान खसूसी बच्चा होने की वजह से खुद साइकिल चला नहीं सकता।
वो बहन को साइकिल पर बिठाकर खुद साथ साथ दौड़ता है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। बहन की जिंदगी में इल्म की रोशनी बखेरने की खातिर छोटी सी उम्र में अपनी 4 साला नन्ही परी को स्कूल लेकर जाना और वापस घर लाना इसका मामूल है। सुभान की बहन भी भाई से बहुत प्यार करती है। भाई से प्यार भी करता है मेरे साथ, मैं भाई को भी प्यार करती हूँ। सुभान का वालिद मोहम्मद सदीक मेहनत मजदूरी करता है। उसका कहना है कि कमाई मामूली है और इतनी सख्त नहीं कि वो माजूर बच्चे का इलाज करा सके। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੇੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਕੂਲੋਂ, ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ। सुभान की वालदा अपने बेटे को डॉक्टर देखना चाहती है और उसकी ख्वाहिश है कि उसके बच्चे का किसी तरह इलाज हो जाए और वो भी दूसरे बच्चों की तरह चल फिर सके। ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, 4 ਪਸਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ख्वाहिश ਮੈਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। मेहनतकश मोहम्मद सदीक का घराना खुशियों का गहवारा है। ये गरीब तो हैं मगर मोहब्बत के जज्बों में कहीं अमीर हैं। क्या खूबसूरत ये रिपोर्ट थी, क्या खूबसूरत ये कहानी थी। ऐसी ही कहानियाँ मज़ीद आएँ तो एक ज़ाहिर है एक पुश मिलता है सोसाइटी को। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है, तो आज कोशिश करेंगे कि अब आगे जितना हमारा प्रोग्राम है हम इंसानी हुकूक पर जो खिलाफ वर्जियाँ होती आएँ और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए उस पर भी बात करें। और ज़ाहिर है काम जितना हो वो कम दिखाई देता है, काम ज़्यादा कैसे होना है, कहाँ पर लकूने हैं, कहाँ पर मामला थोड़े से गड़बड़ें, कैसे उनको ठीक करना है, आज इस पर बात करेंगे। और इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज के दिन की मुनासबत से पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुसावात का फ़रोग़ और इंसानी हुकूक को आगे बढ़ना रवां साल का उन्वान है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम दिया और कहा कि हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत हर शहरी की आज़ादी, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान कायम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अपने शहरियों को उनकी ज़ात, रंग या नस्ल से क़तई नज़र आज़ादी की ज़मानत देता है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाना इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म की अलामत है। आज जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ठीक 73 बरस कबल UN ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की मंजूरी दी थी। और ये वो ज़माना था, वो वक्त था जब इंसानियत दूसरी आलमी जंग के हाथों लहूलुहान हो चुकी थी। इंसानी हुकूक की पामाली यूँ कहिए कि बड़ी आम सी बात लगती थी। ऐसे में UN ने आलमी मंशूर मुतारिफ करवाया ताकि इंसानों को उनके बुनियादी हक से महरूम ना रखा जाए, जिसका मकसद था कि इंसान चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, ताल्लुक़ अक़लियत से हो, अक्सरियत से हो, कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ही क्यों ना हो, वो अपनी मर्जी से आज़ादी से ज़िंदगी बसर करे, ये उसका बुनियादी हक है। इसीलिए आलमी मंशूर ये तय किया गया कि किसी कमज़ोर के हुकूक गस्ब ना किए जा सकें। इस मंशूर को दहाइयाँ बीत गईं, मगर दुनिया में आज भी कई खित्ते ऐसे हैं, ज़्यादा दूर क्यों जाना है, कश्मीर ही की बात कर लेते हैं। जो हालात वहाँ पर हैं, इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ वहाँ पर हैं, ऐसी बदतरीन मिसाल कहीं और से मिलती नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू है ऐसी जगहों पर जहाँ इंसान को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। सांस लेने तक पर पाबंदी है। और सिर्फ जैसा मैंने कहा ना, मकबूजा वादी की अगर हम बात कर लें तो इंसानी हुकूक की पामाली मामूल बन गई है। हाल ही में पाकिस्तान ने 131 पेजेस का डोजियर जारी किया और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार भारत, मोदी सरकार, इसको बेनकाब किया। असल चेहरा दुनिया को दिखाया। कोशिश पहले की है, कोशिश अब की है, कोशिश बार बार होगी कि जहां भारतीय फौज ने महासरा डाल रखा है, जहां बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के अजीज़ व अकारिब को अपने प्यारे के जनाजे में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती, जहां मावराए अदालत कत्ल होते हैं, जहां पायलट गन्स का इस्तेमाल आम सी बात लगती है, काश इन इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लिया जाए, दुनिया नोटिस ले, आलमी इदारे नोटिस ले, आलमी बरादरी नोटिस ले, तो शायद इंसानी हुकूक के आलमी मंशूर पर उसकी असल रूह के मुताबिक इस पर अमल किया जा सके। मैंने बात तो UN की, मैंने बात तो 73 बरस कबल की, मैंने बात तो चंद दहाइयों की, लेकिन 1400 साल कबल नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल
حضرت انسان کو عزتوں کی معراج تک پہنچایا. امیر، غریب، عربی، عجمی، غلام، آقا تمام کو ایک صف میں لا کھڑا کیا. طبقاتی تقسیم مٹا دی. کائنات میں یوں لگا بہار آ گئی. اگر صرف خطبہ حجۃ الوداع کی بات کریں تو UN کی انسانی حقوق کمیشن میں شامل کر لیا جائے گا اس خطبے کو تو اس سے خاصا استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے. انسانی حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. ناظرین، آئین پاکستان اپنے تمام شہریوں کو بنیادی جو ان کا حق ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، جہاں اقلیتیں، اکثریت سب آزاد ہیں، اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہیں. اس حوالے سے انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے حوالے سے وزارت انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان مختلف اقدامات لے رہا ہے. خاص کر بچوں کی بات کریں، خواتین کی بات کریں، مارجنلائز کمیونٹیز کی بات کریں، ان کے خلاف جنسی تشدد کے مرتکب افراد کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں. اب جو سٹیپس لیے گئے آج اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ہماری منسٹریز کیا کریں، یعنی گورنمنٹ ہماری کیا کرے، کون سے نئے بلز، ایکٹس لائے جا رہے ہیں، جو لائے گئے ان کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، مہمان ساتھ موجود ہیں، تعارف بھی ان کا کراؤں گا اور پھر ان سے ڈسکشن کریں گے. ساتھ رہیے. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے. اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا، دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق سے متعلق. انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر وزارت انسانی حقوق اور اس شعبے سے وابستہ شخصیات آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. وی ہیو ود اس وفاقی سیکرٹری ہیں وزارت انسانی حقوق انعام اللہ خان صاحب. السلام علیکم سر اینڈ گڈ مارننگ. ماہر قانون ہے میمنہ خٹک صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ابرار صاحب، آپ بزنس اینڈ ہیومن رائٹس ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. سیکرٹری صاحب، آپ سے گفتگو آغاز کرتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا، ظاہر ہے جس وقت کوئی خدا نہ خواستہ ایک ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے، چاہے ہم زینب کو ہی یاد کر لیں کہ ظاہر ہے وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پوری قوم کو متحد بھی کیا تھا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے قوانین لاگو کرنے، کچھ ایسے بلز متعارف کرانے، ایکٹس لانے، قانون لانے، امپلیمنٹ کرانے تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہم دیکھیں. تھوڑا سا پلیز احاطہ کیجیے گا، منسٹری نے ان 2-2.5 سالوں میں جو قانون لاگو کیے وہ کیا کیا تھے اور اس کا پورا ایک بریف دیجیے گا پلیز. شکریہ شعیب. اگر پچھلے ہم 3-4 سالوں کا احاطہ کریں تو وزارت انسانی حقوق نے جو سب سے نمایاں کارکردگی دکھائی ہے وہ قانون سازی کے سیکٹر میں ہے. اب اس میں تقریباً جو 4-5 سیکٹرز ہیں اس میں بہت زیادہ نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. بچوں کے قوانین کے حوالے سے، خواتین پہ تشدد کے حوالے سے، ورک پلیس پہ جو ہیراسمنٹ کا ایشو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ابھی حال ہی میں ایکٹ کی صورت میں سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا قصور کے حوالے سے زینب کا، تو اس وقت
یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جو ہمارے تعزیرات کے قوانین ہیں یعنی فوجداری کے قوانین ہیں گو کہ ان میں سزائیں جو ہیں تعزیرات کے مطابق وہ کافی سخت ہیں، لیکن ان کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے اور ایک یہ تاثر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے کوئی بھی جرم ہو اس کی سزا کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے یہ زینب الرٹ قانون جو ہے پاس ہوا کہ جتنے بھی مسنگ بچے ہیں وہ فوری طور پہ ان کی جو گمشدگی کا پہلو ہے وہ جتنے بھی ضلع میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو فی الفور پتہ چلنا چاہیے۔ وہ پی ایم ڈی یو کے ڈیش بورڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جس وقت وہ الرٹ جنریٹ ہوگا تو وہ مختلف اضلاع میں جو فوکل پرسن پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہیں ان تک وہ ڈیجیٹلی اطلاع پہنچ جائے گی اور وہ تمام جو لا انفورسمنٹ مشینری ہے اس بچے کی تلاش میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ یہ ایک بچوں کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا وزارت انسانی حقوق نے ابھی حال ہی میں جو گھریلو تشدد جو کہ نہ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترقی یافتہ معاشروں میں بھی یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ تو اس پہ بھی وزارت نے ایک جامع بل تیار کیا ہے جس پہ کچھ مختلف نوعیت کے اعتراضات آئے ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ سر آپ اس کی بات کریں امینڈمنٹ ان دی فرسٹ شیڈول آف دی امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ؟ جی نہیں، یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس بل، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ڈومیسٹک وائلنس پروٹیکشن اینڈ پریونشن بل 2021، رائٹ؟ جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جس طرح بھی آپ نے اس کا ڈومیسٹک چائلڈ لیبر کے حوالے سے بات کی، اس کو بھی ہم نے قانون سازی کے ذریعے اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں یا غالباً کر لی ہے ہم نے۔ جی، ترمیم کیا کی ہے اس میں؟ ترمیم اس میں یہ کی ہے کہ جو انڈر ایج بچے آپ کے مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں، ایک تو اس پہ ہم نے پابندی ڈال دی ہے کہ I would like کہ اگر آپ وہ ایج بھی ڈٹرمن، یہ اس پہ ہماری قانونی ایکسپرٹ جو ہیں she will be in a better position to give you an update on that۔ میں آپ کو جو اس کا وسیع آتا ہے وہ کیے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں ایک بہت ہی اہم پہلو جو آپ کے علم میں بھی ہوگا، جو جبری گمشدگی کا مسئلہ ہے، اس پہ ہماری وزارت نے کافی عرصے سے قانون سازی کی کوشش کی اور ایک بل تیار کر کے پھر ہم نے وزارت داخلہ کے حوالے کیا ہے۔ اب اس کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے اور یہ بل پارلیمنٹ میں اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اچھا، تو اس کے ذریعے بھی یہ ایک کوشش کی جائے گی کہ جو بھی بنیادی حقوق آئین تفویض کرتا ہے، جن میں جن کو آپ فنڈامنٹل رائٹس بھی کہتے ہیں، بنیادی حقوق کہتے ہیں، جن میں آزادی اظہار، سیاسی آزادی، مذہبی آزادی، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ڈگنیٹی، یہ وزارت انسانی حقوق کی جو پچھلے 3-4 سال کی کارکردگی ہے، میں عرض کرتا چلوں شعیب، وزارت یہ اس حوالے سے ایک روایتی وزارت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی حال ہی میں قائم ہوئی ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو 5 سے 7 سال کا اس کا سفر ہے۔ بنیادی طور پہ پہلے یہ وزارت قانون اور انصاف کے نیچے کام کرتی رہی، ابھی حال ہی میں اس کا یہ سفر جی شروع ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے جو قانون سازی کی فہرست ہے وہ بہت ہی متاثر کن ہے، لیکن جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک مستقل سفر ہے جو جاری رہے گا، اور جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں قانون میں کوئی سکم رہ گیا ہے یا اس کو مزید گنجائش ہے یا اس میں مزید سزاؤں میں سختی لانے کا تاثر ہے، یہ صرف ہم سزاؤں کی طرف کام نہیں کر رہے۔ ہماری وزارت کا ایک اور جو بہت بڑا کام کرنے کا زاویہ ہے وہ ہے کہ اب پبلک میں اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہی کیسے پیدا کی جائے، سینسٹائزیشن کیسے کی جائے۔ تو اس کے حوالے سے ہمارے کئی پروگرام چلتے ہیں، کوئی جس کے لیے ہم میڈیا کی مدد بھی لیتے ہیں، مختلف کمیونٹی بیسڈ پروگرامز بھی کرتے ہیں۔ ایک پروگرام ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کیا بھی تھا along with the partners 16 days of activism۔ جی بنیادی طور پہ جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک جو انٹرنیشنل کیلنڈر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، کبھی بچوں
کے تحفظ کا عالمی دن ہے, کبھی خواتین کا ہے, جس طرح خواتین کے حوالے سے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم چل رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان تہواروں کو اس طریقے سے منایا جائے کہ عوام تک وہ ایک پیغام پہنچے کہ یہ بنیادی طور پہ ریاست نے ان پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے, اور یہ ریاست کا فرض ہے جو وہ فرض پورا کرے. بالکل صحیح. آپ کی گفتگو سے ہی میں چاہوں گا میمنہ صاحبہ کو بھی انکلوڈ کروں. تھوڑا سا مجھے پلیز بتائیے گا, ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں چائلڈ لیبر کی, تو وہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہیں, ایج بریکٹ کیا ہوتی ہے, اور ابھی ان لاز کے بننے کے بعد ہمیں کوئی چینج نظر آ رہا ہے؟ سو چائلڈ لیبر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی چائلڈ لیبر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے وہ لیبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک بچہ اپنی تعلیم یا باقی اپنے حقوق حاصل نہ کر سکے, اپنی کمپلیٹ نشو و نما یا اس کی فلاح و بہبود رک جائے کیونکہ اسے اس کی جگہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت لیبر تو چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیکٹ بن چکا ہے, تو ہر صوبہ اپنی اپنی اس پہ قانون سازی کر رہا ہے. وہ قانون سازی الگ تو نہیں ہو سکتی, وہ ایک فریم ورک کے تحت ڈیفینیٹلی. جی, انٹرنیشنلی تو وی ہیو آر کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ اور اس کی گائیڈنگ پرنسپل. ٹھیک ہے. لیکن تو فیڈرل لیول پہ اس وقت امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے, اس کے انڈر منسٹری آف ہیومن رائٹس نے یہ ترمیم لائی ہے. اس ایکٹ کے اندر ایک اسکیڈول ہے جو سارے وہ آکوپیشنز یا پروفیشنز لکھتا ہے جو ہیزرڈس ہے, اور اس میں بچوں کی کمپلیٹ بین ہے, بالکل ممانعت ہے ان کی آکوپیشن یا ان کو اس میں ڈالنے کی, چاہے وہ کسی کے گھر پر ہی ہیں, چاہے وہ کسی دکان پر ہیں, کہیں پر بھی ہیں. وہ ایج کیا ہے؟ 14 ایئرس. اوکے, 14 سال تک کا کوئی بچہ کسی گھر میں کام نہیں کر سکتا, کسی دکان پر کام نہیں کر سکتا, کہیں پر بھی وہ نہیں کام کر سکتا. یہ صرف ڈومیسٹک لیبر نہیں, ڈومیسٹک وہ کیا ہے؟ وہ بین ہے, وہ ایک لسٹ ہے 14 آکوپیشنز ہیں جس میں وہ آکوپیشن شامل ہیں, جیسے مائننگ میں آپ کام نہیں کر سکتے بچے, جس سے بچے کی زندگی کو یا اس کے اعضاء کو یا ایک ڈینجرس ماحول ہو, اس میں گھر میں کام کر سکتا ہے بچہ؟ نہیں, آفٹر دس امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. تو اب جو گھر میں کام نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اور واقعہ بھی تب آتا ہے انفارچونیٹلی جب اس بچے پہ کوئی تشدد ہوتا ہے, وہ کوئی ابیوز اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر ہمیں وہ معاملات سامنے نظر آتے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن ایٹ دس پوائنٹ صرف اسلام آباد میں ہے؟ یس, بیکاز دس ایکٹ از فار جسٹ اسلام آباد, کیونکہ ہر صوبے نے اپنی اپنی قانون سازی کر لی ہے, ان کے پاس اپنے پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹس ہیں. سب سے پہلے آئی تھنک سندھ نے کیا, پھر بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, تو وہ اپنے اس قانون کے تحت, اس میں صرف ایجز کا شاید تھوڑا بہت فرق ہے. پنجاب میں جیسے 15 سال ہے, اوکے, اور اس طرح ادروائز مور اور لیس جو انڈر 18 ایئرز ہی سیم ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. سر, بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کیا کنیکشن ہے اس کا؟ بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا بہت گہرا کنیکشن ہے, اور پہلا بات یہ ہے کہ جب آپ بزنس کرتے ہیں تو اس سے یا تو ہیومن رائٹس میں بہتری آتی ہے, یا ہیومن رائٹس کی سچویشن ابتر ہوتی ہے. جیسے اگزامپل یہ لے لیں کہ ایک بزنس کرنے سے لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لائف بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف ایک بزنس کرنے سے لوگوں کے حقوق کا استحصال بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایکسٹرا ویج, ایکسٹرا ٹائم ہے, آپ لے لیں, ویجز آپ کم دے دیں, انوائرمنٹل امپیکٹ ہو سکتا ہے, بہت سارے امپیکٹس ہو سکتے ہیں. تو بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کا بزنس ایٹ دا ایکسپینس آف, ایٹ دا کاسٹ آف دا یور فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہونا چاہیے. بے شک لوگ بزنس کریں, پروفٹ کمائیں, لیکن وہ اس کو کرتے ہوئے کسی بھی بنیادی حقوق کا پامالی نہ کرے اور اس کا احترام کرے. سو بیسکلی دس از دا آئیڈیا آف بزنس اینڈ ہیومن رائٹس. یہ ایک بہت بڑی لانگ اسٹرگل ہے. آئی لو کے کنونشن اس پہ ہیں, بہت سارے کنونشن ہیں جو پاکستان نے آلریڈی ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے ذکر کیا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا, ICCPR کا, انٹرنیشنل کوونٹ آن پولیٹیکل اینڈ سول رائٹس اور اکنامک اینڈ سوشل رائٹ, یہ سارے کمٹ کرتے ہیں, آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ آپ کے رائٹس جو ہیں اکنامک اسپیئر میں وہ وائلیٹ نہ ہو. لیکن بعد میں 2011 میں یونائٹڈ نیشن اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ کلب کر سکے ان تمام رائٹس کو, اور اس کو نام دیا گیا ہے بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کا. اس پہ 2011 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک گائیڈنگ پرنسپلز بنائے, اور وہ
اقوام عالم کو دیے ہیں کہ آپ اس کے مطابق اپنے نیشنل ایکشن پلانز بنائیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اس وقت 28 سپٹمبر کو اس سال پاکستان نے اپنا نیشنل ایکشن پلان اپروو کیا, اور وی آر دا فرسٹ کنٹری ان ساؤتھ ایشیا جس نے اپنا بزنس ایکشن پلان اپروو کیا, اور ایشیا میں ہم 4th کنٹری ہے, 4تھا ملک ہے, اور پوری دنیا میں ہم 30واں ملک ہیں. اچھا, تو یہ جو ایکشن پلان کی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ہم باقاعدہ طور پر کب دیکھیں گے, یا یہ سامنے آ چکا ہے؟ ہاں, ہم منسٹری آف ہیومن رائٹس انڈر دی لیڈرشپ آف ڈاکٹر شرین مزاری اینڈ ہمارے سیکرٹری صاحب انعام اللہ خان صاحب, ہم ان کی گائیڈنس میں یہ 16 دسمبر کو فارملی لانچ کر رہے ہیں, لیکن بزنس چونکہ فیڈرل کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے تو یہ اب آلریڈی نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا, مجھے پلیز آپ بتائیے گا 1099 جو ایک ہیلپ لائن ہے, منسٹری کی ہی ہے یہ ہیلپ لائن, ظاہر اس پہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے, کیا فگرز ہیں اس ہیلپ لائن کی؟ اگر جو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو زیادہ تر ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ خواتین ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ بچوں سے متعلق ہوتے ہیں, یا کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے فگرز ڈائریکٹ تو میں اس وقت نہیں بول سکوں گی, دے کیپ چینجنگ اس میں جی میں تھوڑی سی اف یو وانٹ. پچھلے ہم نے تقریباً کوئی 8 مہینے کا تجزیہ کیا تھا, اس میں کوئی 48,000 کے قریب کالز ریسیو ہوئی تھیں. اب اس میں چونکہ بہت زیادہ کالز ایسی ہوتی ہیں جو قانون کے دائرہ اختیار کے حوالے سے ان پہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. کوئی ایگزامپل بھی کر سکتے ہیں؟ مثلاً وہ اس قسم کے ہوں گے کہ جی کئی رشتہ داروں کے آپس میں زمین کے مسائل ہیں, زمین کی تکرار ہے, تو ظاہر ہے اس کے لیے ریونیو کورٹس, سول کورٹس وغیرہ جو ہیں وہ, یعنی جو قانونی معاملہ ہے وہ نہیں, یہ بنیادی طور پہ نہیں, یہ بنیادی طور پہ جو 1099 ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں کوئی تشدد تو نہیں ہوا کسی پہ, کسی کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے, تو شیلٹر یا پروٹیکشن کے حوالے سے ہم اس کا ریفرل کرتے ہیں بنیادی طور پہ, اینڈ ہم ان کو ایک طریقے سے سہولت مہیا کرتے ہیں کہ جو بھی ان کا انٹرفیس ہو سکتا ہے. اگر پولیس کا مسئلہ ہے تو ہم پولیس سے ان کو کوارڈینیٹ کرا دیتے ہیں, کسی اور سرکاری محکمے کے حوالے سے ان کا مسئلہ ہے تو ہم اس سے کرا دیتے ہیں. تو سر میں کہوں چاہوں گا سر اگر گائیڈ بھی کر دیں آپ ناظرین کو کہ کیا مسئلہ ہو, کیا سچویشن ہو when they should call 1099. جی ایگزیکٹلی. اب اگر گھر میں آپ دیکھیں کسی بھی بچی کو, کسی بھی خاتون کو, کسی بھی بچے کو, یا کسی بھی مرد کو, ایون کسی قسم کے, ہاں جی بالکل, اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جہاں پہ اس کے وجود کو کوئی خطرہ ہو, اس پہ تشدد کا کوئی احتمال ہو, یا اس کو کوئی اور پریشانی ہو, تو وہ یہ بنیادی طور پہ جو 1099 ہے یہ اٹس اے کاؤنسلنگ سروس, یہ آپ کو معاونت فراہم کرتی ہے کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے ممکنہ حل کیا ہیں. کیونکہ یہ جو 1099 ہے یہ 24/7 ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں, لائرز ہیں, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اچھا. اور وہی ان کو مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف ریفر کرتے ہیں. اب ان 48,000 میں سے ہم نے جو ایکشنیبل کالز تھیں وہ تقریباً کوئی 8,000 کے سے زائد تھیں. جی جن پہ ہم نے مختلف ایکشن لیے, اور ہم اس کو بتدریج بڑھانا چاہتے ہیں, اس کو اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح آپ کے دوسری ہیلپ لائنز ہیں, 15 ہے, یا اگر بیرون ممالک میں دیکھ لیں 911 ہے, تو اس پیمانے پہ ہم اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ابھی یہ صرف ایک ابتدا ہے جس کو 1-1.5 سال ہوا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے ہم اس کو مزید اس حد تک امپاور کر دیں گے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک ہاؤس ہولڈ نمبر بن جائے, جہاں پہ ان کو تحفظ کا احساس پیدا ہو کہ ریاست آپ کی پشت پہ موجود ہے آپ کو تحفظ دینے کے لیے. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ڈائنامکس ایسے ہیں, ایک خاتون اس لیے نہیں بولتی کہ اگر وہ اپنے پر ہونے والے تشدد پر بات کرے گی تو اس کی زندگی میں جو مسائل ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے.
لیکن وہ ایٹ دا سیم ٹائم اب ذرا شعور بھی آ رہا ہے, وہ چاہتی ضرور ہے کہ انصاف ملے اور ایسے ملے کہ اس پر ہونے والا ظلم ختم ہو جائے اور مزید اس پر ظلم نہ ہو. تو کہ ایسا فریم ورک بھی ڈیوائز کیا جا چکا ہے اور اس طرح بھی کام ہو رہا ہے کہ خاتون جب رپورٹ کرتے ہیں, وہ چاہے 1099 پر کسی اور فورم پر کرے, تو ایک تو انونیمس رہے اور اس کے بعد جو کام کارروائیاں ہوں اس میں بھی اس کو پروٹیکشن ملے تاکہ اس کی زندگی میں سہولت آئے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس پہ بہت زیادہ کام کر بھی رہی ہے حکومت. ہمارے کچھ نئے لاز جو آئے ہیں اب اس دفعہ, فار ایگزامپل اگر جنسی تشدد کے اوپر بھی آ رہا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس, اس میں سیکشنز موجود ہیں جہاں وہ وکٹم کی کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور گارنٹی کرتے ہیں کہ اس کے کسی کو نہ پتہ چلے, اور ایٹ ٹائمس وہ جس ایموشنل ٹراما سے گزر رہی تھی اس کا بھی ذکر آتا ہے, جیسے ان کیمرا پروسیڈنگز جہاں کورٹ, جج اور وکیل کے وٹنس کے علاوہ کوئی نہ ہو, تاکہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, اس کو ری لیو کرنا پڑتا ہے وہ سب کچھ, کافی ایموشنل ٹراما. اور اب جو ہم نے نیا انٹروڈیوس کیا, بہت سارے لاز میں آ بھی رہا ہے, کاؤنسلنگ کے بھی مینڈیٹری سیکشنز کر دیے تاکہ حکومت ول ٹرائی دیئر بیسٹ کہ ایسی وکٹمز کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی فراہم کی جائے تاکہ وہ اس ٹراما میں سے نکل سکیں. لیکن جہاں تک رپورٹ کرنے کی بات ہے, اس میں بہت سارے لوگوں نے حکومت کو کہا بھی ہے, اینڈ آئی تھنک وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ, کہ سیویرٹی آف پنشمنٹ کی جگہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ پہ حکومت غور کرے, کہ میک شور کرے کہ جو بھی کوئی کرائم کرتا ہے اس کو فور شور پنشمنٹ ملے, اور وہی ایکچوئل ڈیٹرنس کاز. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سیویرٹی نہیں سرٹینٹی. ظاہر ہے اس پر ہمیں ایز اے ریاست ظاہر کام کرنا ہے, کلیکٹیو ایفرٹس اس پر ہونی چاہیے. سر جب ہم سٹیٹس دیکھتے ہیں, اور اگر میں صرف خطے کی بات کر لوں, اور جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اس میں ڈفرینٹ اس میں ایسپیکٹس آتے ہیں, لیکن پاکستان ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کافی اس بلو رینکنگ رہی ہے اس کی. افغانستان کے علاوہ افغانستان ہی ہے جو نیچے تھا. تو اب جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں اس سے کتنی امپروومنٹ آ رہی ہے, ہمارا رینک کس حد تک اوپر جا پا رہا ہے؟ نہیں, سوری میں ڈیفر کروں گا آپ کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے کبھی نیچے نہیں رہا. اچھا, کیا نمبر ہے سر ہمارا؟ دیکھیں, ایسا تو کوئی انڈیکس ہے نہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ کی رینکنگ کرے. ہمارے پاس بہت سارے انڈیکس ہیں ٹرانسپیرنسی کے اور بہت سارے انڈیکس ہیں, لیکن ہیومن رائٹس کے حوالے سے UPR ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ اپنی رپورٹ یونائٹڈ نیشن میں دیتے ہیں, اور اس میں ایک اجتماعی صورتحال جو آپ کی ہیومن رائٹس کی ہوتی ہے اس کے ایک پکچر آپ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے انہوں نے ذکر کیا UNCRC کا. پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز, پہلے 6 ملکوں میں تھا جس نے UNCRC کو ریٹیفائی کیا. اس طرح سیڈا میں آپ دیکھیں ہمارا جو کنونشن ہے آن دی ایلیمینیشن آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن, اس میں ہماری رپورٹ سب سے بہتر جا رہی ہے اس وقت. پچھلی دفعہ جب ہم نے سیڈا کی رپورٹ کی تو باقاعدہ یونائٹڈ نیشن کے فورم نے اس کو کمنٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. ہمارے پاس جو ہیومن رائٹس کے جو لاز ہیں, جس طرح میمنا نے ذکر کیا, سیکٹری صاحب نے ذکر کیا, ہم وی آر وے اہیڈ فرام اور ریجن. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ٹرانسجنڈر لا ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ کے ساؤتھ ایشیا میں ٹرانسجنڈر لا کہیں بھی نہیں ہے. تو اتنا پروگریسو لا اور اتنے ہمارے پاس ہیومن رائٹس کے جتنے بھی اسپیئرز ہیں, آپ بچوں کے حقوق کے حوالے سے دیکھیں, آپ وومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں, ہمارے پاس سینئر سٹیزن کے لا ہمارے پاس موجود ہے. تو ہر ایسپیکٹ کو ہم نے کور کیا ہے, اور ہم ایڈہیئر کر رہے ہیں تمام انٹرنیشنل کووننٹ جو ہیں. سر اس کو میں یوں سمجھوں کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے پھر ساؤتھ ایشیا کو, یعنی ہیومن رائٹس وائلیشن ویسٹ میں بھی ہو رہی ہوں گی, لیکن ہمیں رپورٹس جو نظر آتی ہیں, کیونکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تو وہ ہمیں ساؤتھ ایشیا کی ہی نظر آتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے؟ نہیں, ساؤتھ ایشیا کو دیکھیں نا, ادروائز اگر کسی اور وجہ سے ٹارگٹ کیا, جیسے ہمارے ہاں کچھ پرابلمز بھی ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی اچھا پکچر ہے, لیکن برائٹ پکچر ہے, اور ہمیں کچھ کام کرنے ہیں جو مینشن کیے ہیں آلریڈی. انعام اللہ خان صاحب نے اپنے بات انہوں نے کی کہ ہمیں کچھ آگے کام بھی کرنا ہے. کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے امپرومنٹ دکھانی ہے. ٹھیک ہے, جیسے انفورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے ہم نے بات کی, جیسے معاشرے میں ٹالرنس کا مسئلہ ہے, اور اس طرح کچھ ایریاز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس پہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی طرف جانا ہے. تو لاز تک تقریباً ہمارے پاس ہیں. منسٹری آف ہیومن رائٹس کا جو سب سے بڑا مینڈیٹ ہے وہ ہے لیجسلیشن.
اور سر نے آلریڈی کہا ہے کہ لیجسلیشن کی ہی ہمارا جو وہ ہے جس میں ہم نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو ابھی آپ نے شعیب نقطہ اٹھایا کہ جی کیا ساؤتھ ایشیا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب اگر آپ اس کا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا لٹریچر اس کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ یہ فریز بن جاتے ہیں بنیادی طور پہ کہ جی ساؤتھ ایشیا, اچھا اس کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا سب سہارن افریقن کنٹریز کے ساتھ. اب یہ بنیادی طور پہ بھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی ورلڈ اکنامک فورم کی جس میں ویمن بزنس اینڈ لا کے حوالے سے انہوں نے اپنی سالانہ جائزہ رپورٹ کی تشہیر کی. اب اس میں وہ بڑی مذاقہ خیز ہے اس کی جو اگر میتھڈالوجی ہے کہ جی طریقہ کار انہوں نے اس میں پاکستان کو کافی نیچے رکھا ہوا تھا. اب جب بات کی انہوں نے امتیازی قانون ہیں جی پاکستان میں جو بقول ان کے ورلڈ اکنامک فورم کے جو خواتین کو کچھ سیکٹرز میں کام کرنے سے منع کرتے ہیں. تو جب ہم نے ان سے مکالمے کے دوران پوچھا کہ بھئی آپ نے وہ کون سا قانون دریافت کیا ہے تو انہوں نے 1929 مائنز اینڈ منرل رولز کا حوالہ دیا کہ جی آپ بلوچستان میں خواتین مائنز میں کام نہیں کر سکتی. اچھا اب اس وقت کا جو قانون تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جی بلوچستان میں جتنی بھی کانیں موجود ہیں وہ ایک تو بڑے دور افتادہ علاقوں میں تھی, ان تک رسائی مشکل تھی, اور پھر خواتین کو اس حوالے سے بھی تھا کہ جی ان کو جب تک ٹریننگ وغیرہ نہ دی جائے تو اس سیکٹر میں کام نہ کریں. کئی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ خواتین مائنز میں کام نہیں کرتی. اچھا لگتا نا کہ اگر وہ اگزامپل دیتے کہ تھر کے کول مائنز میں خواتین ٹرک ڈرائیور بھی ہیں بالکل تو پھر ہمیں خوشی ہوتی. تو یہ میتھڈالوجی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی بھی یہ رینکنگز ہوتی ہیں اول تو وہ ایک اس میں فلا یا نقص یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ملک کے بارے میں رپورٹ مرتب کر رہی ہوتی ہیں اس سے فیڈ بیک نہیں لیتے. تو یہ اپنے ان کے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ رپورٹس تیار کرتے ہیں. جس طرح ابرار نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, پاکستان کا جو انسانی حقوق کا سفر ہے وہ کافی آپ اس کو کامیاب قرار دے سکتے ہیں. بالکل پروگریسو. ہاں جو چند انہوں نے نشانیاں چند انہوں نے چیزیں بتائیں جس طرح ایک معاشرے میں تشدد کا رجحان ٹالرنس پر ظاہر ہے جی ٹالرنس ہے یا ریڈیکلائزیشن, مذہبی ریڈیکلائزیشن. میں اس پر جاننا بھی چاہ رہا تھا سر آپ سے, چونکہ ایک واقعہ بھی ظاہر ہوا لاسٹ فرائیڈے, آج پورا اسے ایک ہفتہ ہو گیا, سیالکوٹ کا میں حوالہ دینا چاہ رہا ہوں یہاں پہ. تو یہ جو مذہب کو بنیاد بنا کر اور ایک ہمیں موب نظر آتا ہے اور اس طرح کے ہمیں پھر واقعات نظر آتے ہیں, فار دیٹ میٹر پھر جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں اس پر کس طرح منسٹری کام کرے, کیسے آپ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں ان سے اور ان کی ریزرویشنز جو ہوتی ہیں اس کو سنتے ہیں اور جو ان کے مسائل ہیں ان کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں صرف ریلیجیس کمیونٹیز کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں پہ ٹرانسجنڈرس کی بات بھی کر رہا ہوں, میں یہاں پر جو پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیں ان کی بات بھی کر رہا ہوں, اور اس میں بھی بالخصوص کیونکہ ظاہر ہے اگر پرسن ود ڈسیبلٹی اور وہ ایک بچی ہے تو وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. تو کیسے ہم اس پر کام کریں کہ اس کا رائٹ جو ہے وہ انشور کرنا ہے. آپ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے. یہ بنیادی طور پہ قانون سازی کے حوالے سے وزارت تو ایک آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے, بالکل. اس کے علاوہ اس کو معاشرتی طور پہ سوسائٹی کی لیول پہ ہم نے خود اپنے رویوں میں اعتدال لانا ہے. وہ اعتدال کیسے آئے گا؟ آپ کے تعلیمی نصاب کے ذریعے, آپ کی اسکول کے ذریعے, آپ کے گھر کی تربیت کے ذریعے. جس طرح میمنہ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ایکویلٹی بیفور لا, کہ ہر انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی بھی قانون شکنی کروں گا تو مجھے اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اب غالباً کچھ حلقوں میں شاید یہ تاثر موجود ہے جو یہ وجلانتے جسٹس یا موب لنچنگ کہہ لیں اس کو, یہ غالباً وہ کچھ حلقے یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم بچ جائیں گے, ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی یا ہم قانون سے مبرہ ہیں. تو بحیثیت معاشرے کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان تمام وائلیشنز کو, جس طرح ہمارے رویے ہیں کہ جی ٹرانسجنڈر کو ہم نے کس طرح مخاطب کرنا ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے, ان کو کیسے حقوق دینے ہیں, بچوں پہ کیسے تشدد والا جو سلسلہ ہے اس کو روکنا ہے, یا جو چائلڈ پروسٹیٹیوشن ہے اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے. تو یہ سارے اس پہ قانون ایک سطح تک جا کے آپ کو معاونت فراہم کرے گا, ایک فریم ورک دے گا, لیکن بنیادی طور پہ سوسائٹی ہیز ٹو کم ٹوگیدر
and firm up its own response against these سر اب violations. یہ جو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کیے اس میں آپ نے ایک نصاب کی بات بھی کی, ذرا اگین وہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے اور گورنمنٹ نے اس پر کیا بھی ہے, وہ ایک نصاب کی بات بھی, اور ذرا نصاب میں ہمیں تبدیلیاں بھی لے کر آئی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بھی بہتر کام ہے یا یو اسٹل تھنک کہ نہیں اور بھی کام ہونا چاہیے؟ بیکاز جو سر نے بھی ذکر کیا ٹالرنس والا ایک ایلیمنٹ ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس پر ہمیں بہت زیادہ کام کریں, نصاب کے ذریعے بھی ہونا ہے اور وہ کلچرلی ظاہر ہے ایشوز ہیں جو اس کو ٹیکل کرنا ہے. جی نصاب ایک اہم نقطہ ہے اس میں. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا وہ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے. گورنمنٹ نے پرائمری تک پہلی سے پانچویں تک کا جو نصاب ہے اس کو یکساں اس میں کر دی ہے. یہ بنیادی طور پہ چونکہ میں نے تفصیل سے وہ پڑھا نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی زیادہ حتمی رائے نہیں دے سکتا, لیکن چونکہ اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جو لرننگ آؤٹ کم ہوگا وہ اعتدال پہ مبنی ہوگا, وہ جدت پہ مبنی ہوگا, ماڈرنائزڈ ہوگا. تو دنیاوی علوم مدارس تک روشناس کرائے جائیں گے, اسی طرح علمی جو آپ کے دینی علوم ہیں وہ آپ کے پبلک سیکٹر میں آئیں گے. تو یہ ابھی تو چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یو نیڈ another 10 to 15 years to kind of evaluate its outcome. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی معاشرتی طور پہ ہمیں بہت کام کر, سوسائٹی کی سطح پہ بہت کام کریں, ایڈوکیسی کے حوالے سے, سینسٹائزیشن کے حوالے سے ہمیں بہت کام کرنے کی بالکل ٹھیک ہے. سر ایک اور معاملے کی طرف آتے ہیں, بچوں کے ساتھ جو ایک سیکچول ابیوز کے واقعات ہوتے ہیں اس میں میں مسٹ سے کہ صرف بچیاں نہیں بچے بھی ہیں, اور وہ ظاہر ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے بھی ہیں. تو جب بھی ایسا کوئی واقعہ آتا ہے ایک بحث ہوتی ہے کہ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کا ظاہر کی بات ہو جاتی ہے, ان ٹرمز کا استعمال کیا جاتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ گرفتار بھی ہوئے جو کہ انوالو تھے ایسی ایکٹیویٹیز میں. If you would like to share کہ کتنے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت سے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو سامنے آتے بھی ہیں لیکن ظاہر گورنمنٹ کو اس انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور آپ لوگ سزائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا بتائیں گے کہ کیا کر پائے ہیں ہم پچھلے 2-3 سالوں میں ایسے معاملات پر, کتنی سزائیں ہوئی ہیں؟ یہ جو آپ کے سوال کا کنوکشنز کے حوالے سے ڈیٹا ہے وہ تو منسٹری کنوکشنز کے حوالے سے ڈیٹا کمپائل نہیں کرتی ہے. اچھا, رپورٹنگ کے حوالے سے ضرور ہمارے پاس ڈیٹا جمع ہوتا ہے. اس میں جو بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہیں اس میں زیادہ تر آپ دیکھیے کچھ اضلاع ہیں جہاں پہ قصور اس حوالے سے کافی پرومیننٹ ہو کے سامنے آتا ہے. دوسرے بھی پنجاب میں کچھ اضلاع ہیں, کراچی میں کافی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ دیکھیے ایک طرف ریاست کا عمل دخل ہے جہاں پہ آپ عدالتی دائرہ اختیار کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو اس حوالے سے ایک آگاہی دینی ہے کہ کسی بھی جو غیر محرم آدمی ہے اس کے ساتھ باہر نہ جائیں. یہ بات آپ کی درست ہے, ظاہر پیرنٹس نے تو کرنا ہے لیکن ریاست بھی ماں کا کردار ادا کرتی ہے. جو آپ نے سر کہا قصور میں زیادہ واقعات ہوتے ہیں, آپ نے کہا پنجاب میں کچھ اور کراچی, دیٹ مینس وی نو دا ہاٹ اسپاٹس, وی نو دا ایپی سینٹرز. تو پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ یہ دیکھیے اس وقت تو میں ان کی جو تفتیش کی حکمت عملی ہے وہ چونکہ ہم ٹی وی پہ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن اس کے حوالے سے ان کی اسپیشلائز ٹیمز بنی ہوئی ہیں. قصور میں کافی زیادہ یعنی ہم نے فوکس کیا ہوا ہے علاقوں کو, وی نو دیٹ کہ یہاں پر ایشوز زیادہ ہیں. لا انفورسمنٹ کے ریڈار پہ یہ چیزیں بہت ہیں, لیکن اب اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہر 5-6 ماہ بعد ہم اس کو لے لیتے ہیں کہ جی ایک سنسنی خیز واقعہ ہوا, دین دیٹ انسیڈنٹ کیپچرز آر ایئر ویوز, اور پھر وہ چلتا رہتا ہے. لیکن ایک چیز تو اب کافی اہم ہے کہ جو سزا ملنے کا جو تناسب ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے. اور جب سزائیں ملنے کا تناسب بڑھتا ہے تو ہمیں معاشرے میں اس کا رزلٹ بھی نظر آتا ہے. وہ یہ ویری رائٹ, مجھے بہت اچھی ان کی بات لگی کہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. انعام اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ. میمنہ خٹک صاحب آپ کا شکریہ, محمد ابرار صاحب آپ کا شکریہ, ساتھ موجود تھے اور یہ اہم دن سے متعلق ہم گفتگو کرتے. کیا کیا ہے منسٹری نے اب تک, ہم اس پر بات کرتے. ظاہر ہے یوں تو بہت سے بلز لائے گئے, بہت سے ایکٹس لائے گئے اور ہم سب پر بات بھی نہیں کر پائے, لیکن پھر بھی کوشش کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر بات کی جائے. وہ چاہے زینب الرٹ بل ہو, وہ چاہے رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 ہو, تو اس طرح کے بلز اینڈ ایکٹس پر بات ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر ہم جان ہی نہیں پائیں گے کہ ہمارا جو رائٹ ہے وہ کیا ہے تو ہم واقعی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اور جب ہم بات رائٹ کی کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہو وہ آپ دوسروں کے ساتھ کیجئے.
یہ بنیادی سی بات ہے، اس سے معاشرہ آگے بڑھے گا. ایک بریک لیں گے، نیوز بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات تو انسانی حقوق کی کر آج بات کی جائے. زمانہ جاہلیت کی اگر ہم بات کریں تو اتنی جانیں اس مقاسمت کی نظر ہو جاتی تھی، برداشت کی کوئی چیز نہیں تھی. دو جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو احترام عادت، ہم اسلام کی تعلیمات پر اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہے. جیتی جاگتی کیا بچپن میں کچھ ایسا دیکھتے اس کا مظاہرہ نہیں کر پاتے؟ موضوع پر آج موجود ہیں جناب گلزار احمد. الحمدللہ ٹھیک اتنا بھی ہوتا ہے کہ سڑک پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی سے دوسری گاڑی ہلکی سی ٹچ بھی ہو دیکھ کر کتنا دکھ ہوتا ہے. ہماری تربیت تو ایسی تھی نہیں، تو پھر ہم الرحمن الرحیم کمیونٹی کا ایک بہت ہی برننگ اپنی کا رویہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے. آپ میں برداشت کے رویے کو اپنائے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا یا جسٹ سیوریج کی نالے پر حیث القوم اور ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنے رویوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. ہم اگر اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے تابعدار ہیں اس روئے زمین پر، اور اگر ہم دعویدار ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس زندہ مذہب کو اپنانے والے ہیں، تو پھر اس زندہ مذہب کی جو زندہ چیزیں ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ اپنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمیں جو ہے وہ برداشت کے پہلو پر اور اصول پر گزرتے ہوئے نظر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف فرما دیا. وہ جو آپ کو قتل کرنے کی پلاننگز کر رہے تھے اور وہ عملی طور پر ان پلاننگز پر عمل پیرا بھی ہو چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچایا. جب آپ جو ہے وہ پاور میں اور اقتدار میں آتے ہیں اور آپ کو زمام اقتدار ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو معاف فرما دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو اگر ہم اپنا رہبر و رہنما تصور کرتے ہیں، اگر ہم اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا کردار جو ہے وہ ان کی ذات اور ان کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں. ایک بدو آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یہ غلہ آپ کے پاس جو پڑا ہوا ہے یہ میرے اونٹوں پر لاد دو، یہ غلہ جو ہے وہ نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس نے اپنی جو آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی اس کو پکڑا اور کھینچا، جس سے آپ کی گردن مبارک پر جو ہے وہ نشانات پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حرکت تو نے میرے ساتھ کی ہے میری چادر کو کھینچنے والی، اس کا میں بدلہ جو ہے وہ آپ سے لوں گا. تو وہ بدو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم بدلہ نہیں لے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیوں بدلہ نہیں لے سکتا؟
آپ کے اس جواب پر وہ بدو کہنے لگا انک لا تتکافی بالسیئۃ السیئۃ، اے محمد میں آپ کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ آپ اچھائی سے دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکلیف دینے والے بدو کی اس بات کو سنا اور آپ جو ہے وہ مسکرا دیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو ہے وہ غلہ لاد دو اور دوسرے اونٹ پر جو ہے وہ کھجوریں لاد دو۔ یعنی بدتمیزی کرنے والا شخص اور آپ کی مبارک چادر کو کھینچنے والا شخص جو ہے وہ یہ کنفرم ہے اس کو کہ رسول اللہ جو ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ ہم ان کے کیسے تابع فرمان ہیں، ہم ان کے کیسے امتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ معمولی سی جو ہے وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ برائی نہیں کر رہا۔ اگر جو آپ نے مثال دی ہے اس نے بھی جلدی جانا ہے، آپ نے بھی جلدی جانا ہے۔ اب وہ جلدی میں اگر کوئی مسٹیک کہیں سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دست و گریباں ہو جائیں۔ اگر کسی معمولی واقعے پر جو ہے وہ کوئی بندہ غلطی پر بھی ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے رسول اللہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اندر جو ہے وہ معاف کرنے کی اہلیت جو ہے وہ پیدا کریں، ٹالریٹ کرنے کی اہلیت پیدا کریں۔ ٹالرنس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ترہ امتیاز ہمیں ملتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں تمام معاملات زندگی جو ہے وہ دیکھنے چاہیے۔ بالکل سر، جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ معاف کر دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، اب ہم ذرا اس کو اس ڈائمنشن میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا آپ رہنمائی کیجئے کپلز کی جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں کہ میاں بیوی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، کائنات کا پہلا رشتہ ہی ظاہر ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، عدم برداشت ہے، کسی کی بھی کوتاہی ہو جائے، کسی کی طرف سے بھی کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے تو بالکل اس کے بعد تعلق ختم، یعنی طلاق کی طرف بھی معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ طلاق کی شرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ چکی ہے اور ناپسندیدہ ترین یہ عمل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تھوڑی رہنمائی کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے دو انسان ہیں اور دونوں کی فطرت مختلف ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو یا کسی بات پر بحث و تکرار نہ ہو، تو کیا کیا جائے ایسے وقت میں، کیا کیا جائے کہ یہ رشتہ خوبصورت رہے، اس میں ہم اس لیول تک نہ پہنچ جائیں؟ یہ بھی آپ نے بہت ہی عام سوال کیا، اور یقین جانیے کہ میرے پاس جو ہے ہمارے دارالعلوم میں جتنے بھی فتاویٰ آتے ہیں ان میں 90% جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے آتے ہیں اور انہی مسائل کے حوالے سے آتے ہیں۔ یقین جانے کہ بعض اوقات اتنی دل خراش صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک خاتون اپنے چھوٹے چھوٹے 3 بچے جو ہے وہ لے کے آتی ہے، 2 بچے لے کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے خاوند نے طلاق دے دی ہے، اب میں کیا کروں، اب ہم جو ہے دوبارہ زندگی اکٹھے گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں عطا کیجئے، بتائیے، کوئی فتویٰ جاری کیجئے تاکہ ہم، یعنی یہ ایسے مسائل ہمارے اس معاشرے میں جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ جو خاندانوں کے خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو کہ جو ہے نا وہ ایک ایسا جو ہے وہ مینٹل لیول ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والدین کا سایہ ان کی زندگی میں ہی ہم سے جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک عدم برداشت کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیوی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، بیوی جو ہے وہ خاوند کی بات کو برداشت نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے جو ہے وہ یعنی شروع ہو جاتے ہیں، پھر انتہا پسندانہ رویے جو ہے وہ جنم لے دیتے ہیں، اور خاوند جو ہے وہ فوراً 1 2 3 کر کے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اس عظیم ترین رشتے کو اس خاتون سے الگ کر لیتا ہے، جو خاتون اس کے بچوں کی والدہ ہے، جو اس کی نسل کو آگے بڑھا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور ہمارے علماء کرام کو میں آپ کے توسل سے تمام پاکستان کے علماء کرام سے اور خطباء سے اور مساجد کی جو کسٹوڈینز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں جو ہے وہ عدم برداشت کا بنا ہوا ہے، تو ہمیں عدم برداشت کے حوالے سے جمعے کے خطبات جو ہے وہ ڈیلیور کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک سینس آف ٹالرنس جو ہے وہ پیدا ہو، اور اس طرح پیدا ہو کہ ہم جو ہے وہ یعنی ایک ٹالرنس کی کیفیت جو ہے وہ اپنے آڈینس کے
اپنے نمازی کے اپنے کمیونٹیز کے افراد کے ذہنوں میں جو ہے وہ ڈالیں کہ وہ اپنے اندر برداشت چیزوں کو ابزارب کرنے کی جو ہے وہ برداشت کرنے کی جو ہے وہ یعنی کیپیسٹی پیدا کریں. یہ تو بہت ہی یعنی کم ظرف انسان کی بات ہے کہ وہ معمولی چیز پر جو ہے وہ بالکل مشتعل ہو کر جو ہے وہ ایسا فیصلہ کر لیتا ہے, منہ سے ایسے الفاظ نکال لیتا ہے جس پر اس کو شرمندگی جو ہے وہ ہوتی ہے. صاحب ایمان کا یہ طرز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایمان تو ہمیں جو ہے وہ کام اینڈ کول کی سچویشن ہمیں عطا کرتا ہے, پرسکون رہنے کی جو ہے وہ ہمیں اسلام اور ایمان جو ہے وہ قوت عطا فرماتا ہے. بلکہ سر دین تو یہ رہنمائی بھی کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ اگر غصے میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرو. جی بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں آپ غصے میں آ جائیں اور فوراً آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں, یہ کہاں کا انصاف ہے, کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کا اسلام ہے, کہاں کا ایمان ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے الفاظ سے جو ہے وہ ایک اپنی سیٹسفیکشن نہیں کر رہے, بعد میں آپ بھی جو ہے وہ ایک تباہی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, اور آپ کے ان 3 الفاظ کی وجہ سے پورا خاندان جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے, آپ کے بچے تباہ و برباد ہوتے ہیں, جس خاندان سے خاتون آئی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کے خاندان کے جو ہے وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور برداشت کی ایسی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم بہت سی مشکلات کو جو ہے وہ ہنسی کے ساتھ جو ہے بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ ہم یعنی بالکل ایک ایسی برداشت کی کیفیت کے ساتھ کہ واقعی لگے کہ ہم صاحب ایمان ہیں اور اسلام پر عمل کرنے. بالکل مفتی صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس پر ہماری رہنمائی کر رہے کہ بنیادی سی بات ہے کہ صرف اگر یہی انسان سوچ لے کہ اگر میرے پہ اس وقت کوئی پریشانی کا عالم آ چکا ہے اور اگر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا تو جس ذات نے بوجھ ڈالا ہے, جس ذات نے پریشانی دی ہے, وہی ذات اس بوجھ کو ہٹا دے گی, اس پریشانی سے نکال دے گی. اور کسی بھی ایکشن کے جو نتائج ہوتے ہیں اگر ہم وہ سوچ لیں تو پھر ہم وہ ایکشن شاید نہ لیں, وہ زبان سے لفظ ادا نہ کریں جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے کہ اس کے ریزلٹس, اس کے نتائج کیا ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. KASB K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB K-Trade, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا, دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ.
ویلکم بیک. 162 خواتین کی بات کرتے ہیں. برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے سال 2021 کے دنیا بھر کی 100 متاثر کن 62 خواتین کی فہرست میں امن کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے علاوہ پاکستان سے 2 اور خواتین کو شامل کیا ہے. ان کی کیا سٹرگل ہے, کیا کنٹریبیوشن, آج ہم اس پر بات کریں گے. ان خواتین میں معذور افراد کے لیے حوصلہ اور مثال بننے والی عابیہ اکرم ہے, اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی مہاجر لیلا حیدری اس فہرست میں شامل ہیں. آپ کہتے ہیں کل بھی ہم نے اس فہرست سے متعلق آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, تو ہم نے کہا تھا کہ کوشش کریں گے کہ ہم ان میں سے کسی کو ضرور مدعو کریں, ان کی سٹرگل پر بات کریں. عابیہ اکرم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, تو تعارف ان کا کراتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کریں, 1997 when she was a student تو خصوصی افراد کی تحریک کی سرگرم کارکن تھیں, اور اسی وقت سے خصوصی ٹیلنٹ ایکسچینج پروگرام یعنی اسٹیپ اس کو جوائن کیا. آج اس کی پروجیکٹ مینیجر ہیں. پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جنہیں کامن ویلتھ ینگ ڈسیبلڈ پیپلز فورم کے لیے کوآرڈینیٹر نامزد کیا گیا. عابیہ افراد باہم معذوری یعنی جو معذور خواتین ہیں ان کے قومی فورم کی بانی بھی ہیں. معذور افراد کے حقوق اور شمولیتی ترقی سے متعلق اقوام متحدہ کے کنونشن کے نفاذ کے لیے مہم چلا چکی ہیں, اور عابیہ معذوری کو UN کے 2030 کے ایجنڈے اور اس کے پائیدار ترقی کے اہداف میں شامل کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہیں. یعنی لوکل سطح پر بھی, نیشنل لیول پر بھی, اینڈ ایٹ گلوبل لیول وہ کام کر رہی ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم. کیسی ہیں عابیہ آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو لاسٹ سو جمعے مچ. ملاقات اور آج پھر ملاقات. ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹ ڈے آئی سو یو ور ڈرائیونگ ماشاءاللہ. تو آپ یہ ڈرائیونگ کب سے کر رہی ہیں؟ اور مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے 5 سال ہو ڈرائیو گئے کرتے ہوئے. جی, لیکن میری ہینڈ کنٹرول کار ہے. یس, ہم ماڈیفائی کروایا لائک اس اٹس فلی ایکسیسیبل, تو اس کو ماشاءاللہ. تو یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ, یو آر ناٹ ڈیپینڈنٹ, یو آر انڈیپینڈنٹ ماشاءاللہ. تو کتنا خوبصورت ہے نا کہ ڈیپینڈنسی سے انڈیپینڈنٹ ہو جانا, یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. شی از این ایگزامپل, آئی مسٹ سے دیٹ. اب یہ کتنا اچھا لگا جب BBC کی لسٹ آئی, یو ور ون آف دیم. بہت اچھا لگا, اینڈ اٹ واز سچ اے پراؤڈ مومنٹ, کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ کام کیا, خاص طور پہ وومن ود ڈسیبلٹیز اور آلموسٹ 1 بلین پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو ریپرزینٹ کرنا, اور پھر ان کے لیے ان کی آواز کو آگے لے کر چلنا, تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ساتھ ساتھ obviously میں سب کو اکنالج کرتی ہوں کہ جتنی میری فیملی, میرے پیرنٹس, بردرز اور جتنے بھی لائک لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا, تو ان سب کا کنٹریبیوشن ہے اس میں بہت زیادہ زبردست. اچھا عابیہ, چونکہ آج ہم بات کر رہے تھے ہیومن رائٹس کی بھی, بیکاز اٹس اے ڈے ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں, اس پر ہم نے بات جب کی نا ولنریبل کمیونٹیز کی بھی, مارجنلائز کمیونٹیز کی بھی, اور اس میں بھی میں نے اسپیشلی یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا افراد باہم معذوری کی, اس میں بھی ہم بات اگر بچیوں کی کرتے ہیں, بچیوں کی زندگی زیادہ ٹف ہوتی ہے. بچیوں کے ساتھ زیادہ ایسے واقعات انفارچونیٹلی رپورٹ ہو جاتے ہیں معاشرے میں, کہ جس کی وجہ سے پھر جس گھر میں بھی ایک ایسی بچی ہو تو وہ پیرنٹس کے بھی کنسرن زیادہ ہوتے ہیں, فیملی کے کنسرن زیادہ ہوتے ہیں. اس پر ہم کہاں کھڑے ہیں ابھی, ہم کتنا کام کر پا رہے ہیں اس میں؟ ابھی تو اس میں بہت پازیٹیو چینج آ رہی ہے کہ اب ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ان کو ایز اے پرسن کنسیڈر کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی, پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی ہمسیلف ٹیکنگ دا انٹرسٹ. اسی طرح جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, دے ہیو ٹیکن آل دا انیشیٹیوز. تو اب ڈسیبلٹی پہ بہت پازیٹیو چینج آ رہی ہے, بٹ اسٹل سوچ بدل رہی ہے اب یہ لوگوں کی, سوچ بدل رہی ہے, کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ڈسیبلٹی کو. اب جو وہ والا ایک کانسیپٹ تھا نا کہ یہ بیچارے ہیں, ان کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی بس مدد کریں, ان کو چیریٹی دے, ان کو ہیلپ دے, اس اپروچ سے تھوڑا سا لوگ باہر آ رہے ہیں, کیونکہ میڈیا نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ اس کے اندر ڈسیبلٹی کو ایکنالج کروا کے ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں وہ لے کر آ رہے ہیں, ان کی ویزیبلٹی کی وجہ سے. لیکن ابھی بھی میں یہ کہوں گی کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ رورل ایریاز میں اور اپنے گھروں کے اندر قید ہے. بالکل, اس پر بات بھی کرتے ہیں ابھی ہم, سوری لیکن ایک نا لائیو کٹ ہمیں لینا پڑے گا. شاہ رکن عالم سالانہ عرس کی تقریبات اور شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود ہیں. براہ راست ہم آپ کو اس وقت وہاں پر لے کر جا رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, شاہ رکن عالم یہاں پر سالانہ تقریبات کا جو آغاز ہے عرس کی تقریبات, وہ اس کے براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں.
اس سے متعلق ہم آئندہ آنے والے بلیٹنز میں بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی شاہ رکن عالم سالانہ عرس کی تقریبات ہیں وہاں پر موجود ہیں. پلیز آپ بھی اپنی بات کنٹینیو کیجیے. بہت شکریہ. جب ہم لوگ ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں. ان کے لیے ایکسیسیبلٹی بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی تک ہماری جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں, بینکس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, پولیس اسٹیشنز ہیں, ان سب جگہوں کو ایکسیسیبل کرنے کی ضرورت ہے. انفراسٹرکچرل بیریئر بہت بڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایٹیٹیوڈل چینج ہے کہ مائنڈ سیٹ لوگوں کا چینج کرنا کہ ہمیں اللہ لوگ یا پھر ان کو بالکل ایکسکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسیبلٹی ایک ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں. واو, اٹس اے ڈفرینٹ لائف سٹائل. واٹ اے بیوٹیفل لائن. اور اس کو تو میں یہی کہتی ہوں کہ لائک ڈسیبلٹی وی آر ویری پراؤڈ آف اٹ, کیونکہ ہمیں اس پہ فخر ہوتا ہے کہ اوبیسلی آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے جس کو بینگ اے مین, بینگ اے وومین, اور اسی طرح وومین فرسٹ اینڈ دین دیئر ڈسیبلٹیز. تو اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ریمپ ہو, اسٹیئرز جہاں ہم بناتے ہیں وہاں اگر ریمپ بنا دیں تو سب کے لیے ایکسیس ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ او بیچارے یہ اوپر نہیں آ سکتے, وہ تو اگر سیڑھی نہ ہو تو میرے لیے بھی لوگ کہیں گے بیچارہ چھت پہ ہی نہیں جا سکتا. بالکل. تو اس کانسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر وومن ود ڈسیبلٹیز کی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈبل ڈسکرمنیشن فیس کرتی ہیں کیونکہ جینڈر بیسڈ وائلنس, سیکشل ہیراسمنٹ, ان ساری چیزوں سے بھی ان کو گزرنا پڑتا ہے. تو ان کے لیے انفارمیشن کو ایکسیسیبل فارمیٹس میں بنانا بہت ضروری ہے. اب I'm sorry لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے نا لڑکیوں سے متعلق, تو تھوڑا سا ایک میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے کبھی فیس کی ہراسمنٹ؟ بہت زیادہ, کیونکہ جب ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں اوبیسلی میں ویل چیئر پہ ہوں اور وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہوتی. دا 4 or 5 persons have to carry my wheelchair. جب ان کو ویل چیئر اٹھانی پڑتی ہے تو they all are men. تو ان کو سینسٹیوٹی کا نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو ایز اے وومن بھی کنسیڈر کرنا ہے. وی آر ناٹ اونلی پرسن ود ڈسیبلٹی, بس بینگ اے وومن اور ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی آپ کا ایک اپنی اسپیس ہے, اس اسپیس کو بریچ کوئی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. جب ہم لوگ کسی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ 10 مرد ہیں اور 10 خواتین اور 10 پرسن ود ڈسیبلٹیز. تو ہم نے کہا ایٹ لیسٹ ہمیں بھی تو آپ ایگزیکٹلی, اینڈ وی ہیو دا ٹرانسجینڈر ایز ویل. تو ان کی بھی الگ ڈگنیٹی, الگ لائک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اب جہاں پہ وائلنس کی بات آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ہر روز ایک چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے جیسے اب خواتین ہیں, ارتھ کوئک افیکٹڈ ایریاز میں ان کے ساتھ بہت زیادہ سیکشل ہراسمنٹ اور اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. فورس اسٹرلائزیشن کی بات کی جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹرس کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اویئرنیس اور میری باڈی پہ میری چوائس زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے اس کے اوپر میں ڈپینڈ کرتی ہوں کہ میں کس طرح لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہوں اور بتا رہی ہوں کہ میری چوائس کیا ہے. تو اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو ایک بہت پازیٹیو چینج جو ہے وہ آ سکتی ہے. مطلب وی ور وٹنسنگ کہ ہمارے ساتھ جو خواتین تھیں ان کے پیرنٹس دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے سے پہلے یہ مر جائیں, کیونکہ ان کے بعد میں کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے. ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور پھر ایک سسٹینیبل لائف کیسے ہم کریٹ کر کے آپ نے بات یوں ادا تو کر دی آبیہ, لیکن اتنی تکلیف دہ بات تھی, کتنا تکلیف دہ جملہ ہے. اگر پیرنٹس, ان سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے اولاد سے, اگر وہ یہ کہیں کہ ہم سے پہلے یہ اولاد چلی جائے کہ ہمارے بعد کون خیال رکھے گا, یہ بہت پینفل جملہ ہے. لیکن ظاہر وی ہیو ایگزامپلز, چینج کرنا ہے, وی ہیو ٹو چینج دیٹ. وی کین ناٹ ویٹ فار انادر ڈیکیڈ کہ ہم ایک اور 10 سال ویٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چینج آئے گی. پیرنٹس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے اپنی فیملیز کو, اسپیشلی گرلز ود ڈسیبلٹیز کو سپورٹ کرنے میں. تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں اسٹیٹ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے لیے کام کرنا ہے کہ ڈیٹا کے اندر ڈسیبلٹی کو انکلوڈ کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آبیہ, تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ. ایک بریکنگ نیوز کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں. کے اوپر آئے گا تو ہمارے اوپر موومنٹس کی ریسٹرکشنز اور پریشانیاں بہت بڑھتی چلی جائیں گی. میں اس کو اپنے ایک ذاتی واقعے سے منسلک کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کے رویے جیسے بھی ہوں مختلف بھی ہوتے ہیں, مگر میرے انسٹیٹیوشن کے اندر ہمیشہ یہ رہا کہ جو بھی ریٹائر ہوا اس نے پوری زندگی میرے ساتھ گزاری تو ہم نے اس کو فل پینشن پر اس کو چلاتے رہے. اور ایک صاحب تھے جن کو ہم بڑے میاں کہتے تھے, وہ انہوں نے 15-20 سال ہمارے ساتھ سروس کی گھر پر, اور جب وہ
काम करने में उनको बड़ी दिक्कत होने लगी तो हम भी ये सोचते थे कि क्यों किए चले जा रहे हैं, मगर ये कि अच्छे मुसलमान आदमी उन्होंने कहा कि जब तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो खैर हमने उनको रिटायर, जब उन्होंने कहा तभी हमने रिटायर भी किया उनको। उनके साथ साथ किसी और को भी रख लिया था ताकि उनका हाथ बढ़ सके। कुछ अरसे वो हमारे यहाँ रहते रहे घर में ही, और फिर उसके बाद उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा। और कराची के अंदर हमारे घर से दूर अजीज़ाबाद में उनकी बेटी रहती थी, सौतेली बेटी थी। तो हमने ये जो सिस्टम के एतबार से, ये तो आप प्रूफ ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, हम बेटी को वो रकम पहुंचाते थे और फिर ये भी हमारी ख्वाहिश होती थी कि बड़े मियाँ से मुलाकात भी हो और ये पता चले कि उनका ख्याल भी रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा। दैट वाज आवर प्राइमरी इंटेंट। तो फिर हमें ख्याल हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हमने बेटी से ये कहा कि जब ये पेंशन लेने आओ तुम इनकी, तो इनको साथ लेकर आओ, टैक्सी में बिठा कर लाओ, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उसने कहा जी टैक्सी का ख़र्चा, मैंने कहा वो हम ही बर्दाश्त करेंगे मगर लाओ ज़रूर। तो अच्छा है, बच्चों के साथ एक बुज़ुर्ग रिटायरी जो था उसकी मुलाकात हो जाती थी, कुछ मोहब्बतें निकल आती थीं। उसमें भी जब उनको दिक्कत होने लगी तो भी ये माना करके, हमें ये ख्याल नहीं था कि इंतकाल हो जाएगा और उसके बाद भी पेंशन जाती रहेगी। हमें सिर्फ ये ख्याल था कि उनकी सेहत का मुनासिब इंतज़ाम खाने पीने का चल रहा है नहीं चल रहा। तो फिर हर महीने हमारा बेटा जाता था पेंशन लेकर। तो ये अगर कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसके अंदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेहतर हो जाए तो उसकी कोशिश हमेशा रही। जाली आदमी आकर पैसे ले जाता रहा, पुरानी तारीख़ है, पूरी भरी होगी जनाब, कब से कब तक। हमने इलेक्शन कराने की नियत की, सेक्रेटरी जनरल था पार्टी का, तो इलेक्शन कराने की नियत की। तो उसके अंदर 35 लाख लोग मेंबर बन गए। तो बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो खैर हमने उस वक्त भी, दिस इज़ 2009 and 10, हमने उस वक्त टेक्नोलॉजी को ब्रोच किया। हमने ये कहा, और उस वक्त वॉइस रिकग्निशन सिस्टम मैच्योर हो चुका था कि सिर्फ आवाज़ से पहचान लिया जाए आदमी। अच्छा, और उसकी रिकग्निशन लेवल वाज एज क्लोज एज टू द थंबप्रिंट एज पॉसिबल, प्रिटी क्लोज। तो थंबप्रिंट्स वाला किस्सा नहीं आया था, मौजूद है, नादरा के अंदर मौजूद था, फिज़िकल देखते थे। मगर ये जो वॉइस रिकग्निशन था, ये यूबीएल और कुछ बैंक्स पाकिस्तान में इसको ब्रोच भी कर रहे थे, मगर वो हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव हुआ तो हमने उसको डिस्पेंस कर दिया। बट वी थॉट ऑफ दैट। उसके बाद जनाब मैं ये समझता हूँ कि आज भी फॉल्स आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की चोरी दुनिया के अंदर आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इतनी आसानी पैदा करता है कि उसको अपने साथ इस्तेमाल ना करना बड़ी ज़्यादती है। तो लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों ने जिन्होंने मेहनत करके ये कदम उठाया। आपने ये ज़िक्र नहीं किया, चलते चलते मुझे बता दीजिएगा कि ये टेस्ट रन कितने दिन का होगा और कब तक ये आप सब के लिए करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 60 अरब रुपए आप डिस्पेंस करते हैं इन पेंशन्स और 1.4 मिलियन पीपल गेट पेंशन्स। अब इसके एक आगे भी है। आगे मसला ये है, मिसाल के तौर पर जैसे हमारे बड़े मियाँ की आप मिसाल दे लें, लोगों को बैंक में आकर फ़िलहाल ये अपने आप को या एटीएम मशीन में जाकर अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ेगी एवरी 6 months। बट नादरा यहाँ बैठे हैं, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय नादरा एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एन एसोसिएशन। ये दुनिया के अंदर लोगों की आइडेंटिटी बनाते हैं, यानी जो 18 साल का हो गया उसकी आइडेंटिटी बनती है। पाकिस्तान में फ़िज़िकली आ सकता है, अपना फिंगरप्रिंट दे सकता है, किसी जगह पर जाकर दे सकता है और फिज़िकली बात हो जाती है। बट व्हाट हैपन्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो इन्होंने फिंगरप्रिंट की बुनियाद पर ही आइडेंटिटी क्रिएशन भी कर रहे हैं विदाउट अ पर्सन विजिटिंग द नादरा ऑफिस। अब उसकी टेक्निकलिटीज़ ये हैं कि जनाब वो काले कागज़ के ऊपर वो अपने फिंगरप्रिंट्स लगाएगा,
वो नादरा का सिस्टम रीड करेगा और बहुत कुछ चीज़ें होंगी, मगर आईडी कार्ड बाहर के मुल्कों में कोई पाकिस्तानी हो जो 18 साल का हुआ हो तो उसको बग़ैर एम्बेसी जाए हुए या किसी जगह बग़ैर जाए हुए आइडेंटिटी की एक क्रिएट करा रहे हैं। अच्छा, तो जब आदमी बूढ़ा हो गया, जैसे आपने कहा 7% का फिंगरप्रिंट जो है वो हो नहीं पाता, मज़दूरों का नहीं हो पाता, हम सुनते रहते हैं मज़दूरों का नहीं हो पाता, कुछ बीमारियों की वजह से नहीं हो सकता, बुढ़ापे में नहीं हो पाता, तो अबाउट 7%, हम 12% समझते थे, 7 to 12% ये रेंज करता है। उसको क्या करें? तो जब वोटिंग होगी, अगर बायोमेट्रिक इलेक्शन कमीशन ने अडॉप्ट किया, आप जहन में रखें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ नॉट अ बायोमेट्रिक मशीन। ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है कि वो बायोमेट्रिक करें या तस्वीर देखें जैसे पहले देखते थे। पहले तस्वीर नहीं, आईडी कार्ड से पहले सिर्फ आदमी क्लेम करता था कि मैं फ़लाना हूँ और फिर लोग कह दे देते, उसको वो वोट डाल देता था। फिर जब आईडी कार्ड आया तो आईडी कार्ड देखकर ये वोट डालने की कैफियत ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ शुरू हो गई। तो अब बायोमेट्रिक अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो होगा, वरना तस्वीर मौजूद है। अब तस्वीर के साथ पहचान भी सकते हैं आप। और पहले शायद 2013 के अंदर ये तय पाया, मुझे याद नहीं 2013 में या 18 में, कि ख़वातीन की तस्वीर नहीं होगी, मगर अब शायद ये डिसीजन भी है कि ख़वातीन की तस्वीर भी होगी, क्योंकि वो ख़वातीन पोलिंग एजेंट्स और ख़वातीन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो ख़वातीन की भी तस्वीर होगी और मर्दों की भी तस्वीर होगी। बट व्हाट एल्स कैन बी डन? पिछले दिनों आपको मैंने भेजा भी था चेयरमैन साहब, एक खातून जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, वो ये कह रही थी कि जब मैं बैंक जाती हूँ तो मुझे बैंक में अकाउंट खोलना और प्रोसेस करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान ने बड़े काम किए हैं उसके अंदर। आप ये देखिए कि आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि डिसेबल्ड लोग, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो खातून नाबीना थीं और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की, तो पाकिस्तान गेट्स क्रेडिट फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क। इसी तरह से नादरा इज़ आउटस्टैंडिंग। आपके पड़ोस के मुल्क में उन्होंने कोई 10 साल पहले शुरू किया नया डेटाबेस बनाना बेस्ड ऑन रेटिनल रिकग्निशन। अच्छा, आप आईटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आप सुनते रहते होंगे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं आपको अगर इसका जूस बता दूं, एक चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी की सबसे बड़ी चीज़ है, which probably covers 80 to 90% of the development, तो AI करता क्या है? AI पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न इन डेटा और पैटर्न इन फेसेस, और हर जगह सिर्फ पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। रिपीटिंग कोई चीज़ का पैटर्न हो, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। तो फेशियल रिकग्निशन तो अब बड़ी उरूज पर पहुंच गई। तो नादरा भी सोच ही रहा होगा, क्योंकि इनके पास तो तस्वीरें भी हैं, फेशियल रिकग्निशन इज़ नॉट एन इशू, तस्वीरें भी हैं, और इसी फेस के साथ इम्कान होगा कि जब तस्वीर खींची जाती है तो आपको याद होगा कि तस्वीर में कभी कभी आंखें लाल हुआ करती थीं तस्वीर जब खींची, तो एक्चुअली वो दूसरी जानिब जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत। इस सिलसिले में उनके मज़ार पर तकरीब का इनेकाद किया गया है, फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है और सलामी पेश की जा रही है। मादरे वतन के बहादुर सपूत को कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रब्बुल इज्जत, हमारी फातिहा खानी को अपनी बारगाह रब्बुल इज्जत में कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम उम्मत को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, बिलखुसूस सवार मोहम्मद हुसैन शहीद
اور آپ کے جملہ رفقا کو اس قرآن مجید کا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت پر معمور تمام اداروں کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین. نشان حیدر کا اعزاز پانے والے سوار محمد حسین شہید کا 50واں یوم شہادت، اس سلسلے میں ان کے مزار پر تقریب منعقد کی گئی ہے اور ان کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. صدر مملکت کا تقریب سے خطاب جاری ہے. جو آئی ٹی کانٹریکٹ کسی کو دیتے ہیں نا کہ تم یہ سافٹ ویئر بناؤ، تو اس کے اوپر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن کیا ہوگی. جھوٹ نہیں بول پائے گا. دے ہیو ویز آف اسیسنگ کہ ہاؤ مینی لائنز آف کوڈ ڈڈ ہی رائٹ. اچھا، اور جب امتحان لیتے ہیں تو 1 کیمرہ 2 کیمرہ 3 کیمراز لگا کر کمپیوٹر کے ساتھ امتحان بھی ہو جاتا ہے. اٹس لائک این انویجیلیٹر. انویجیلیٹر کی تو آنکھ یوں ہو جائے گی، کیمرہ کی نہیں ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل رہے گی. تو کمپیوٹر پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی آ گیا، ادھر بھی کمرے کے اوپر بھی کون کمرے کے اندر آیا کون گیا، اوپر بھی ہو گیا کہ کہیں کسی نوٹس کو تو نہیں دیکھ رہا. دیز آر سمپل تھنگز. ٹیکنالوجی اب آپ کا تیسرا ہاتھ بن جائے گا اور آلریڈی بنتا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، اور ریزسٹنس بڑا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ یہاں فیل ہو جائے گا، یہاں فیل ہو جائے گا. اور یہ نادرا بھی کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہو سکے اوورسیز پاکستانی کے لیے. وہاں پر بھی ایشو ہے یہی کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، یہاں تو اب فزیکلی بندہ گیا، بائیو میٹرک ہو گئی، ورنہ تصویر ہو گئی، لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسیژن کر لیا. اب جو بندہ ہے ہی نہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو جیسے نادرا آئی ڈی کریٹ کر رہا ہے کسی بندے کی، تو ووٹنگ از اے مچ لیسر پروسیس. تو وہ جو آئی ڈی کریٹ ہو سکتا ہے تو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے. بٹ یہ سارے ایریاز چاہے فزیکل ہوں، فزیکل ہیکر چور زبردستی میری آئی ڈی اور میرا آئی ڈی کارڈ لے جا کر کوئی کام کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہوا کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر بھی ہیکنگ کا امکان ہے. مگر ہیکنگ کا امکان اگر آپ کا پروٹیکشن میکینزمز اچھا ہو تو کام 99% ہو جائے گا اور ہیکنگ 1% رہے گی. آلریڈی بینک کے سارا سسٹمز موجود ہیں. آپ خبر سن لیتے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے، فلانی جگہ پر ہوئی. بٹ دی اماؤنٹ آف ورک ڈوئنگ ہیپننگ آن دا انٹرنیٹ ان پاکستان، وہ ہیکنگ تو اس کا 0.001% بھی نہیں ہوگا. مگر خبر بڑی اچھی ہے. جس طرح سے خراب خبر کی رجسٹری بڑی اچھی ہے، تو اسی طرح سے یہ خبر بھی بڑی اچھی کہ ہیک ہو گیا، مگر کام بہت ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہیکنگ کی پاسبلٹی پاکستان میں جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے، ابھی ہمارے سسٹمز کمزور ہیں، مگر پاکستان میں بھی جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ رسک اس بات میں ہے کہ آپ ہوائی جہاز پکڑیں اور ہوائی جہاز کریش ہو جائے. کہیں زیادہ رسک ہے.
मगर आप हवाई जहाज़ किसी ने हवाई जहाज़ पर सवारी करना छोड़ा तो नहीं, कहीं ज़्यादा रिस्क है कंपेयर टू हैकिंग। तो लिहाजा डिसप्रोपोर्शनेट अगर लोगों को अलार्म किया जाए तो नतीजा ये होता है कि तरक्की रुकी रहती है, कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। आपने मिसाल दी जनाब ऑडिटर जनरल साहब अज़रबैजान की, तो और आपने कहा कि जनाब वहाँ तरक्की हुई और यहाँ पर कुछ कम, और इसी बात का अफसोस है। तो मैं समझता हूँ कि आप जहन में रखिए कि तरक्की जो है वो ऑयल से नहीं होगी, वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होगी, वो हमारी अपनी इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे उसी से तरक्की है, और उसी से तरक्की देरपा होगी। जापान जर्मनी डिस्ट्रॉय भी हो जाएं तो भी उनके लोग अगर ज़िंदा हैं तो वो अपने मुल्क को वापस वहीं खड़ा कर सकते हैं जहाँ पर था। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बेइंतहा ज़रूरी है कि कौम के अंदर अगर रेजिस्टेंस है टेक्नोलॉजी का तो वो देख देख कर कम होना चाहिए। और रेजिस्टेंस अजीब सा है, हर वक्त हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन के ज़रिए दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, मगर ये कि कभी कभी एक रेजिस्टेंस आ जाता है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये तो एक तो ये है कि जो इंटरनेट वोटिंग का जैसे ही ये फाइनलाइज करेंगे तो ये मामला पब्लिक डिबेट में बहुत आएगा कि किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, ये नादरा का जो सिस्टम डेवलप होगा, किस तरह से आइडेंटिटी को हैंडल करेंगे, किस तरह से वोटिंग कराएंगे और किस तरह से वोटिंग का ऑडिट ट्रेल भी हो सके। सारी चीज़ों का इम्कान है, बट दे हैव अ ह्यूज टास्क विद देम ऑन देयर हैंड्स। आप टेक्नोलॉजी रेजिस्टेंस के अंदर मैं एक और मिसाल देता चलूँ बिफोर आई क्लोज माई डिस्कशन विद यू। आपसे बिल्कुल ऐसे बात मैं चाहता हूँ हो जैसे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप लोग हैं, और हर अंदाज से आपकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इन ऑटोमेशन करके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और उसके साथ साथ आप करप्शन को रोकने के तरीके, ये भी पैटर्न्स जो है ना, ये भी अकाउंट्स के अंदर रिकग्नाइज होते हैं। जो आपका जो ऑडिट सिस्टम है, ऑडिट सिस्टम देखता यही है कि पैटर्न से हटकर जो गड़बड़ है यहाँ पर कोई चक्कर ज़रूर है, तो वही पैटर्न रिकग्नाइज करता है। बट व्हेन पैटर्न रिकग्निशन गोज बियॉन्ड द ह्यूमन स्किल्स इनटू एन एआई स्किल, ट्रिमेंडस एडवांटेज है। यानी इंसान अगर 10 कंपनियों के अकाउंट देख सकता है तो एआई डिपेंडिंग ऑन द बेस 10,000 कंपनियों के अकाउंट्स देख सकता है। एंड देयर टाइम इज कमिंग, ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स हैं इसका ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। यानी ये कि कहा यह जा रहा है कि बैंक्स ऐसे खुल गए हैं जो कहते हैं कि जी आपसे ना हमारे ज़ाती मुलाकात की ज़रूरत है, आप अपना डेटा हमसे शेयर कर लीजिए और रेगुलरली करते रहिए, अपने अकाउंट शेयर करते रहिए। आपको जब लोन चाहिए होगा या बढ़ाना चाहेंगे, विद इन 2 मिनट्स वी विल गिव यू अ वर्डिक्ट। इतना फास्ट असेसमेंट ऑफ अकाउंट्स आज मौजूद है, बात की बात नहीं, आज मौजूद है। तो मे बी ब्रिक एंड मॉर्टर बैंक्स में जाने के लिए बहुत सारे लोग तो अब भी नहीं जाते, सारे ट्रांसफ़र जैसे रास्त खुल जाएगा और बहुत सारी कैफियत खुल जाएंगी तो अपने टेलीफोन पर सारे काम आप करेंगे। वो यू मे नॉट हैव टू विजिट एनी प्लेस टू बी एबल टू डू दैट। तो मैं ये समझता हूँ कि यही जो रेजिस्टेंस है इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। एक तो डिजिटल बैंकिंग एम्पावरमेंट बड़ी करेगी, एहसास का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अकाउंट्स ऑफ द वुमेन बहुत बड़ी चेंज लेकर आएगा। द एबिलिटी फॉर मी टू सेंड एनी वन ऑफ यू मनी विदाउट वरिंग अबाउट द फैक्ट कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म पीछे हो और सामने सिर्फ माई एबिलिटी टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम माई अकाउंट टू योर अकाउंट। तो इस तरह से समझाया जाता है कि अगर डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकानमी हो जाए तो जीडीपी पर डायरेक्टली सिर्फ इस चीज़ का, विदाउट गुड्स विदाउट रिसोर्सेज, सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क जो पड़ता है वो 2 से 3% तक पड़ता है अगर आपने। और ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकानमी के अंदर ये हाथ बटा रहे हैं और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और दूसरी चीज़ें आती चली जाएंगी। मगर 2-3 चीज़ें बड़ी अहम आपसे जिक्र करता चलूँ। एक तो ये कि फ़ैसले जल्दी करें। ये ज़माना फ़ैसले, जो फ़ैसला आज होना है वो कल तक भी ये ज़माना बर्दाश्त नहीं करता। और प्राइवेट सेक्टर में आप देखते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में इसी वजह से फ़ैसले जल्दी होते हैं। तो फ़ैसले आप जल्दी करें और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। और बड़ा रेजिस्टेंस, यानी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग पर, मेरा पुराना तजुर्बा इसके अंदर है कि मैंने पार्टी के 35 लाख वोट डलवाए 2010 में, इलेक्ट्रॉनिकली टेलीफोन पर डलवाए। तो मेरा बड़ा तजुर्बा, चेयरमैन असेंबली के अंदर भी मैंने चेयर किया इस कमेटी को
और अभी भी मैं मशवरा दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से बेहतर किया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इमेजिन करें कि एक सिंपल चीज़ के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट है। रेजिस्टेंस क्या है? एक मशीन है, जैसे कैलकुलेटर आपके यहाँ, आपने पैसे उसमें डाला कि किसको वोट दिया है, वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है, छोटा सा वोट प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि गलत प्रिंट हो गया, वापस कर दें, उसको वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फाड़ फूड़ कर फेंक देगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि जी वोट गलत प्रिंट हो गया। अगर आप समझते हैं सही प्रिंट हुआ, उसको फोल्ड करके आप बैलेट बॉक्स में डाल दें। अच्छा, यहाँ तक तो ये वही पुराना सिस्टम है, सिवाय इसके वोट छपा हुआ नहीं है पुराना, बल्कि उसी वक्त आपने जो कहा उस एतबार से सिंबल छप गया। एक उसके साथ एक मशीन लगा दी गई, जैसे आपकी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं कैमरा भी तो होगा ना। पहले कैमरा से पहले क्या था कि रजिस्टर होता था, वो आदमी एंटर करता था कि फलाना आदमी आया, ये हुआ। कैमरे के साथ ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, तो उसके अंदर एक कैलकुलेटर है जो बटन दबाया उसकी गिनती रखता है। तो पेपर वोट अपनी जगह पर है, देयर इज नो इशू। ये जो मशीन है ये सिर्फ आपको उसी वक्त बता देगी कि वोट कितने पड़े, ताकि ये जो बात होती है ना कि 4 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अगवा हो गए, रिजल्ट का पता नहीं चल रहा, रिजल्ट में कोई गड़बड़ हो रही, इट जस्ट ओवरकम्स दैट। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कौमें तरक्की करेंगी वो कौमें वो हैं जिनकी लीडरशिप उनको नए दौर की टेक्नोलॉजीज़ पर सवार करे, और वो कौम नए दौर की टेक्नोलॉजी को जल्दी एब्जॉर्ब करे। वी आर ऑलरेडी लेट इन अडॉप्टिंग थिंग्स विच वी कुड हैव अडॉप्टेड 15 years ago डिस्पाइट आवर रिसोर्सेज। चीज़ें सस्ती थीं, ऑनलाइन एजुकेशन टूल्स अवेलेबल हैं, 15 साल से हमने नहीं अडॉप्ट किया। जब कोविड ने हमें अडॉप्ट करवा दिया तो हमने कर लिया। तो कौमें वो होती हैं जो पहले से ट्रेंड पहचान कर अपनी ज़रूरत के एतबार से जल्दी भागकर उस बस पर सवार होती हैं जो नए दौर की बस है। तो लिहाजा मैं इस वजह से इस बात में बड़ा खुश हूँ कि आपने एक और कदम उठाया, और देख कर इसके साथ साथ जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप इस काम को बढ़ाते जाएंगे। तो विद क्रेडिट एंड थैंक्स टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर जनरल एंड नादरा एंड द एंटायर टीम, इनफैक्ट सीमेंस की कोऑपरेशन, और आप लोगों को, आप सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आरिफ अलवी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स की तस्दीक का निज़ाम बन जाए तो बेहतर है। 2010 में आवाज़ से इंसान की शनाख्त का सिस्टम आ चुका है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करना ज़्यादती होगी। तकरीबन 14 लाख पेंशनर्स को 60 अरब रुपए पेंशन की मद में दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। इस कोविड से जंग में हमने बहुत कुछ खोया, मगर अब और नहीं। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ही कोरोना का खात्मा करेगी। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज आपके नाम से महफूज है, इसे जाया ना होने दें। अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी करीबी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज लगा के ढीले ना पड़ जाना, दूसरी डोज से कोरोना को हराना। कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक मजीद मालूमात के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हेल्पलाइन 1700 पर कॉल मिलाएं। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और पहले से कहीं ज्यादा अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
दुनियादारी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तरक्की कुदरती वसाइल के बजाय ज़हनी सलाहियत को निखारने से होगी। हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली तब्दीलियों को अपनाना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वक्त का तकाजा है। मौजूदा जमाना फैसलों में ताखीर का नहीं, हमें जल्द फैसले करना होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का पेंशनर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक सर्विस के इजरा की तकरीब से खिताब। शहर कायद में जदीद सफरी सहूलियात का आगाज। वज़ीर आज़म आज ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। कराची में वफाकी हुकूमत के 5 बड़े मंसूबों पर पेशरफ जारी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को पसमानदा रखा। सूबे के आवाम अपना हक मांगते हैं। वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर इंसानी वकार बरकरार रखने और इस सिलसिले में दरपेश मसाइल के बारे में आगाही फराहम करना है। मसावात का फरोग और इंसानी हुकूक को आगे बढ़ाना रवा साल का उन्वान है। हुकूमत इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत हर शहरी की आज़ादी, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान का आइन अपने शहरियों को उनकी ज़ात, रंग या नस्ल से कतई नज़र आज़ादी की ज़मानत देता है। इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मसावात को यकीनी बनाना हमारे मज़हब और आइन के चंद बुनियादी उसूल हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। सिंध में चीनी और आटा महंगा, सेहत कार्ड और राशन प्रोग्राम से भी सूबे के आवाम महरूम। सिंध के नुमाइंदे वजीर आला से पूछें कि आवाम से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। सिंध पर ऐसी हुकूमत मुसल्लत है जिसे लोगों से कोई सरोकार नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, मुस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड। मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 313 नए केसेस रिपोर्ट। 758 अफराद की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज 42,978 टेस्ट किए गए। जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान। निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का 50वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मादर वतन के बहादुर सपूत को कौम का जबरदस्त खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 में शकरगढ़ सेक्टर में जफरवाल के मकाम पर दुश्मन को नाखून चने चबवाए। भारत के 16 टैंकों को तबाह करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और शुजाअत की नई दास्तान रकम की। वतन का भरपूर दिफा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। DG ISPR। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। दीगर खबरों या उनकी तफसील के लिए विजिट कीजिए ptv.com.pk। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हम इंटरनेशनल माउंटेन डे या पहाड़ों का जो एक आलमी दिन है उसको मना रहे हैं और आइडिया यही है कि बेसिकली आवाम को इसके बारे में आगाही दी जाए।
पाकिस्तान के लोग, अवाम, हुकूमत मिलजुल के हमारे इस रिसोर्स के लिए काम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करेंगे, और जो कुछ कुदरती आफात हमारे शुमाल में आती हैं, जिस तरह के ग्लॉफ इवेंट्स होते हैं, कुछ सैलाब आते हैं जिससे तबाही होती है, तो उनसे किस तरह बचा जा सकता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। हो गए हैरान कि हम तो 11 बजे छुट्टी कर जाते हैं, लेकिन आज इतनी ज़बरदस्त मेहमान शख्सियत आई थी, और चूँकि कुछ लाइव कट्स थे और हम उनसे गुफ्तगू ना कर पाए। मैं तो कर पाया कुछ गुफ्तगू ब्रेक में, तो मैं तो बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, बट आई थॉट कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं और आपके साथ तो मेहमान शख्सियत का तारुफ भी कराते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस सेलिब्रिटी लाउंज में रुकने कौमी असम्बली अस्मा कदीर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर पंजाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर एज एन MNA मुंतखब हुई, और आज हमारी वो ज़बरदस्त सी, मैं कहूँगा इस सूबे पाकिस्तान की मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा तारुफ और भी करा, तो यानी ये तो एज एन MNA मैंने कराया, टीचर भी हैं। अब भले टीचिंग ना करें, बट उन्होंने कहा जी मैं अभी भी अंदर से सोल एंड हार्ट शी इज़ ए टीचर। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम आयशा खान एक्ट्रेस, उनकी सास भी हैं। तो सास बहू का ताल्लुक कैसा, ज़रा ये भी आज उनसे पूछते हैं। तो पहले ज़रा ये बता दें, आयशा कैसी बहू हैं? आयशा मेरी बहुत प्यारी बहू है माशाल्लाह, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसमें ये एक बात है कि वो उसकी तहजीब उसमें कूट कूट के भरी हुई है माशाल्लाह। और जितनी वो मुझे इज़्ज़त देती है, इट इज़ अमेजिंग। और वो जितने भी, जैसे होता है ना कि घर का आपका जो कल्चर है, आपके घराने का जिस तरह के रहन, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। वाओ। और उसके बाद वो जो हर किसी का ख्याल रखती है, उसको मतलब उसको अल्लाह ने बहुत एस्थेटिक सेंस बहुत दिया है माशाल्लाह। और उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ आई थिंक कम है। वाओ। तो शी इज अमेजिंग बच्चा। बेस्ट बहू? नो, बेस्ट मतलब दूसरी भी मेरी बहू है, बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। सो हर किसी को अल्लाह ने बहुत, अगर आप देखें आप किसी को बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन है शी इज अमेजिंग। मेरी दूसरी बहू भी, but she's amazing. Wow. She's an amazing human being. Mashallah. Amazing human being. Zabardast. I love her very much. Wow. As like I love my eldest bahu. Zabardast. Amazing kids. Amazing और kids. ज़ाहिर आयशा, आपके जो बेटे हैं मेजर उकबा, बड़ा प्यारा सा कपल है। जब इनकी शादी हुई तो उस वक्त भी हम देखा इतने प्यारे माशाल्लाह लगते थे। अब तो एक बेटी भी है, 2 साल की हो गई है। 2 साल की हो गई है। क्या कैसा आप दादी और पोती का ताल्लुक कैसा है? बहुत प्यारा है माशाल्लाह। कुछ बातें बताएं ना उसकी। बस वो बड़ी प्यारी बातें करती है। I've heard कि वो तो बहुत छोटी थी जब उसने बोलना शुरू कर दिया। हाँ, उसकी मैंने वो वीडियो बड़ी संभाल के रखी हुई है। अच्छा। I think she was 6 months old. Okay. और उसकी मदर उसको बुक के, जो छोटे बच्चों की बुक नहीं होती जिसमें पिक्चर्स के साथ, जी, तो पिक्चर्स के साथ वो एनिमल्स की काफ़ी उसको बताती थी। तो एक दिन उसने बुक खोल के रखी और उसने कहा आज महानूर बताओ। तो महानूर ने अपनी बेबी लैंग्वेज में पूरे पेज को पढ़ा और सारे पेजेस पूरी बुक खत्म करके दी। आपको समझ नहीं आएगी, पर वी अंडरस्टूड कि शी वाज नेमिंग द एनिमल्स जो उसको बताए गए थे। और इतनी मैं हैरान हुई कि देखो अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा इंसान को बख्शा हुआ है, इतनी अमेजिंग एक क्रीचर बनाया है ज़मीन के ऊपर, कायनात में ऊपर। और सबसे उसकी खूबसूरत शक्ल जो है वो बेबी की है। और मैं तो बस बेबीज देखे ना मर जाती हूँ। मुझे तो हर क्रीचर का जो बेबी है ना, आई जस्ट डाई फॉर इट। मुझे और मैं पकड़ के प्यार नहीं कर सकती कि इंसान के बच्चे को हम प्यार कर सकते पकड़ के। अच्छा अस्मा साहब, आप ये बताएं कि जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उसके बाद ज़ाहिर अब आप एज एन MNA भी हैं, पार्लियामेंट जब आप जाती हैं, पार्लियामेंट हाउस जब आप जाती हैं, असम्बली के फ्लोर पर जाती हैं, जब दाखिल होती हैं, उस वक्त क्या महसूस करती हैं? सो फीलिंग्स क्या होती हैं? इसको मैं एक्सप्रेस बताऊँ मैं आपको बहुत, हालांकि मैं 1 घंटा पहले जाती हूँ, मुझे अंदर जब मैं कदम रखती हूँ तो माई हार्ट गेट्स वेरी हैवी। ओके। और दिल मेरा इतना भारी हो जाता है। और मैं जैसे आती हूँ, ऊपर अल्लाह की तारीफ़ें लिखी होती हैं और सामने कायदे आज़म बैठे होते हैं। एवरी डे जब मैं उसमें जाती हूँ, सो सलाम करते हुए अल्लाह को तो मेडिटेशन में
24 घंटे लाइक हार्ट, आंखें जब सो गई तो शायद फिर अल्लाह का नाम दिल नहीं पड़ रहा होता, लेकिन जब तक आंखें खुली होती हैं अल्लाह का ही दिल जिक्र कर रहा होता है। और जब मैं कायद आज़म को देती ऐसे सलाम अलैकुम, एंड आई ऑलवेज थैंक हिम। जब कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने सामने बैठ के उनको सलाम ना किया और उनको थैंक यू ना बोला हो कि आपने इतना खूबसूरत मुल्क दिया। और इस मुल्क की जो प्रेजेंस है और जो उसकी एग्जिस्टेंस है ऑन द वर्ल्ड मैप, रियली आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू, मेरे अभी गूज़बम्प होते हैं कि वी आर सो ब्लेस्ड। और अल्लाह ने हमें इतना एक अजीम शख्स दिया था जिसने कायद आज़म हमको दिया और उसने कितनी मेहनत की, आई नो दैट। और जब मैं जाती तो मेरे जब मैं शुरू में गई थी तो रियली अगर आप मुझे कोई बात भी करेगा तो परहैप्स मैं शायद रोना कर दूँ। कभी कभार ऐसा होता है रोना ही बंद नहीं होता कि आई फील सो ग्रेट टू दिस डे कि हम इसमें आज़ाद बैठे हुए हैं। हाँ, एज अ मुसलमान कहीं लिंच नहीं हो रहे। लाइक इंडिया में जब मैं देखती हूँ कि मुसलमानों को किस तरह लिंच किया जाता है, और अल्लाह माफ़ करे हमारे लोगों को भी पता नहीं। देखें उधर, यू नो, आई से टेररिज्म इज़ अ कंटेजियस, कि ये इंसान को बड़ा कंट्रोल करने का एक चीज़ होती है, हर किसी ने अपने आप को कंट्रोल करता है, बट इट हैज़ बिकम कंटेजियस। और इंसानों को ह्यूमैनिटी के ऊपर जो है ना, इंसान आया इसीलिए कि वो सबके लिए इंसानियत, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ने फ़ख्र बनाया था। तो हम उस तक पता नहीं कब पहुँचेंगे। सो एक दिन जब शुरू में मैं गई हूँ पार्लियामेंट तो दिल बड़े दिन तो भारी रहा, लेकिन उसके बाद जब एक दिन लिखते तो मैंने देखा कि जो लोग इधर आते हैं उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए, पाकिस्तान को दुनिया के क्या कहते हैं मैप के ऊपर उसको प्रेजेंट रखने के लिए। और उसके बाद उसके ये चार आप देखिए रेड जोन के ऊपर 2-4 बिल्डिंग तो हैं विच आर कॉल्ड पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, जब मैं एक दिन निकली थी तो मैं 3-4 दिन मैं अल्लाह के आगे से उठ नहीं सकी रात को, कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी का दिमाग ख़राब ही हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई दूसरी पावर्स आके इनके ऊपर लैंड कर जाएं, जस्ट लाइक आई सी उसामा बिन लादेन को मारने के लिए बाहर से ऊपर आके और उधर हमारे अंदर आकर और उन्होंने उसको हमला किया। तो मैं उससे बड़ा वो ही थी कि खुदा ना करे ये 4-5 बिल्डिंग है कब्जा कर ले तो बाकी जो लोग हैं जिनको ये चाहिए हमें चीनी दे दो, आटा दे दो, उनका तो ये पर्पज़ है ना, उनकी सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दिल से मतलब अपना माइंड बता रही हूँ आपको, किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दें। उनका तो ये होगा ना कि हमें प्याज दे दो, हमें आलू दे दो, या हमें खाना दे दो, हमें आटा नहीं है हमें। उनका तो प्रॉब्लम ये है ना, जो लोगों का जिसको कहते हैं ज़्यादा बुनियादी मसला है या अवाम का ये, जी, लेकिन जो मेन अभी इस मुल्क को चला रहे हैं, खुदा ना करे अगर उनको नुकसान है तो पाकिस्तान को लेने में तो कोई देर किसी को नहीं लगेगी। सो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आर्म फोर्सेस जो हमारी आर्मी है और ये जो हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल ऑन द फेस ऑफ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इन इदारों पर है। खुदा ना करे इनसे कोई गलती हो जाए, खुदा ना करे अगर इनसे, तो पाकिस्तान को तो स्टेक पे लगा देंगे ना। सो ये अंदर जाते हुए मुझे बड़ा होता है। और माशाल्लाह जब सॉरी आपकी बात कटी, लेकिन व्हेन यू आर स्पीकिंग एक रिस्पॉन्सिबल खातून मुझे नज़र आ रही है, एक ऐसी खातून जो कि वाकई ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है वो उभरे। ये चीज़ हमें पार्लियामेंट में दीगर जमातों की भी ख़वातीन में नज़र आती है। आर दे प्लेइंग देयर ड्यू रोल व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू? देखिए मैं जजमेंट तो नहीं कर सकती, बट व्हाट इज़ योर फीलिंग? मेरी फीलिंग्स, आई थिंक अभी काफ़ी लोगों को वर्क करना है अपने ऊपर, और उनको बिकॉज दिस इज़ वेरी सीरियस। और मैं जब घर पे आती तो मैं बच्चों को कहती थी कि अगर मुझे पाकिस्तान को करना है तो मेरी शादी भी नहीं होनी चाहिए थी, मेरे बच्चे भी नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मैं लोगों को, ह्यूमैनिटी को अगर सर्व करूँगी तो मेरे पीछे ये चीज़ें आड़े आ जाती, मेरे बच्चे आ जाएँ। अल्लाह के मैंने अपने बच्चों को बता के कहा है कि मैंने अपनी कश्तियाँ जला दी हुई हैं, इट्स ओनली पाकिस्तान। सो अगर मुझे आप लोगों को लगे कि मैं कहीं शामिल होने में, लाइक शुरू में जब मैं पार्लियामेंट में जब गई तो मेरे नाम से मुझे वो करने के लिए क्या कहते हैं बैड करने के लिए, तो उन्होंने मेरी वीडियो निकालते थे जो अंदर की ख़वातीन होती थी कि वो
ہوتی تھی. حالانکہ میں خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ابھی بھی ان کو میں بہت دیتی ہوں, بہت اچھی ہیں, کرتی بھی ہیں, لیکن چند جو ہوتی ہیں اپنی پارٹی کے لیے شیطانی کرنے کے لیے, آپ ان کو روک تو نہیں سکتے. سو میں گھر آئی تو بچے they were very upset and said leave. I said no. پاکستان کو یہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ میری وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی حرج ہوتا ہے آپ کی ڈگنیٹی میں, تو یو لیو می آل, آپ مجھے سب چھوڑ دو, بیکاز بیفور می از اونلی پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان اینڈ آئی لو دم ویری مچ, بیکاز جس تکلیف سے جو میجر ہے, جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی. اینڈ آئی ہیو گیون مائی واٹ یو کین, آئی ہیو پلیڈجڈ ٹو گاڈ آلمائٹی کہ I will serve Pakistan people wherever I get the chance. اور یہی چانس ہے, میں کیا ہے لوگوں کو کر کے دیکھا ہے. جب شروع میں ایسے جاتی تھی, فور انسٹنس میرے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون تھی, تو اس کی بچی, تو اس کو چھت بنانی تھی اپنے گھر کی, تو میں نے اکٹھے کر کے جیسے بھی کر کے میں نے اس کے گھر کی چھت بنوائی. تو ہم جب پوسٹ ہو کے واپس پنڈی آئے تو I went for her to see کہ میں دوبارہ اس کو اپنے گھر میں کام کے لیے بلاؤں. I went, اس کا گھر چھین چکا ہوا تھا, اور جو سے چھت بنائی تھی اس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا تھا, دونوں محنت کرتی تھی, وہ اس کا گھر کوئی اور لیٹا ہوا تھا اور بندوقوں کے ساتھ. تو مجھے پتا چلا کہ جس نے اس کو زمین اور بیچی تھی نا, جس پہ اس نے, تو وہ اسی آدمی نے پولیس کی مدد سے چھین لیا تھا, اور میں اس کو ڈھونڈتی رہی, وہ مجھے نہیں ملی. سو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے چھپ چھپا کے چھوٹے ٹینٹ میں رہنا چاہتے ہیں, بستیوں میں جائیں اور وہ جیسے رہتے ہیں. سو یہ دیکھتے ہوئے مجھے, پہلے میں کہتی تھی میں خود کر لوں, لیکن نو, پھر ایک دن ایسا میرے سے واقعہ ہوا, I decided after منیب مغیث کے کیس کے بعد, and once I was in Gujarat University I established and finished my project, تو میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا, then I decided کہ I will serve the humanity, and which humanity? Pakistan's humanity, because اللہ نے مجھے اتنا bless کر دیا, spiritually bless کر دیا, تو میں ابھی کیسے اللہ کو thank you بولوں گی. سو اللہ کا تھینک یو یہی ہے. سجدے تو کرتے ہیں ہم, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ کے بندوں کو پہنچ کر جو ان کی بہت کمزور ہے, you are serving humanity ماشاءاللہ. I don't know, یہ تو اللہ ڈیسائیڈ کرے گا. بالکل بے شک, لیکن میں میری دعا ہے کہ جو آپ کا اتنا اچھا ایک انداز ہے چیزیں ایکسپلین کرنے کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کرنا چاہتی ہیں, میں کہوں گا اللہ آپ کو بہت طاقت دے, بہت ہمت دے ماشاءاللہ. یوں تو دل کرتا اور بھی گفتگو کرتے, بیکاز بریک میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اتنے اچھے اچھے خواب آتے ہیں ماشاءاللہ, اور جو انہوں نے پاکستان میں کرپشن ہوتے ہوئے دیکھی اداروں میں, اس پر بھی انہوں نے مجھے سٹوریز سنا, لیکن چونکہ وقت ہو گیا ختم, پہلے ہم ذرا وقت سے آگے بڑھ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ, خوش رہیے, آباد رہیے, آپ کی فیملی کے لیے بہت زیادہ دعائیں, اور آپ کی جو سوچ ہے اس پر میں کہوں گا کہ وی نیڈ مور ویمن لائک اسما ان پاکستان پالیٹکس. تھینک یو ویری مچ. ناظرین وقت ہو گیا ختم, آپ سے ملاقات کریں گے منڈے کو, لیکن جاتے جاتے جن کی آج برتھ ڈے ان کو وش کرتے ہیں. آج میرے کاکے کی برتھ ڈے ہے, میرے بیٹے کی برتھ ڈے, محمد موسیٰ کی آج برتھ ڈے. ہی از گوئنگ ٹو بی 3 years old. تو ذرا دکھاتے ہیں جی آپ کو. اچھا جی, کچھ تصویریں میری ٹیم نے نکالی ہیں. سنا تھینک یو ویری مچ, ماریا تھینک یو, آپ سب کی طرف سے بھی میں وش کرتا ہوں. اور اسما آپ پلیز آپ بھی دعا کیجیے گا میرے بیٹے کے لیے. اللہ اس کو آپ کے لیے فخر اور عزت کا باعث بنائے, آمین, لمبی عمر صحت دے, آمین. تھینک یو ویری مچ. چلیں جی, یہ آج ہم ذرا چھوٹی سی برتھ ڈے منائیں گے گھر جا کے, اور اس کے بعد اب ویکینڈ ہے, ویکینڈ پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے, انجوائے کیجیے, اور جس کی برتھ ڈے ہے وہ اس پارٹی کو انجوائے کیجیے. میں انوائٹ نہیں کرا, میں نے چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے, لیکن ہاں آپ بھی آ سکتے ہیں, میری ٹیم بھی آ سکتی ہے. ملاقات منڈے کو. اللہ حافظ. تھینک یو.